ایک روز میں عدالت سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ کب سے کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک شناسا چہرے پر میری نظر پڑی۔ ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور وہ شخص تیز قدموں سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے پہچاننے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ صدیق تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے میں اس سے مل چکا تھا۔ صدیق کسی سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ اس کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ریٹائرمنٹ اب زیادہ دور نہیں رہی تھی۔ 1 سال قبل اس کے گواہی نے ایک بے گناہ کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے سے بچا لیا تھا۔ اگر وہ بر وقت جرات کا مظاہرہ کر کے عدالت میں نہ پہنچتا تو اس کے محکمے کا ایک آدمی ناکردہ جرم کی سزا پا کر جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ رسمی سلام دعا کے دوران میں نے محسوس کیا کہ صدیق خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے صدیق صاحب؟ آج عدالت میں خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے بیگ صاحب؟ وہ تقریباً روحان سا ہو رہا تھا۔ میری بیٹی سخت مشکل میں گرفتار ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ سندل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ کس جرم میں؟ جرم بے گناہی میں۔ میں نے چونک کر اس شریف آدمی کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس چیز کا جرم ہے؟ سندل پر قتل کا الزام ہے، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ کہ اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کر سکتی بیگ صاحب۔ میں نے سوال کیا، آپ کی بیٹی پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ اس کے شوہر صفدر بیگ کے قتل کا الزام۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ کب کی بات ہے یہ؟ کل کا ہی واقعہ ہے۔ میں نے کہا، اس عدالت میں آپ کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ آج پولیس نے سندل کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس اسے اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ میں ابھی تک سندل کے لیے وکیل کی خدمات حاصل نہیں کر سکتا۔ میں بھی کسی وکیل سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ پر نظر پڑ گئی اور آپ کے پیچھے لپک کر آیا ہوں میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور کہا، صدیق صاحب، آپ ایسا کریں کہ 1 گھنٹے بعد میرے دفتر میں آ جائیں، پھر ہم اس مسئلے پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ آپ نے میرا دفتر تو دیکھ ہی رکھا ہے۔ انہوں نے ہمیں گردن ہلائی اور مجھ سے ہاتھ ملا کر ایک جانب بڑھ گیا۔ مجھے ایک دوست کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں لنچ کرنا تھا، لہٰذا میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ میں نے صدیق کو 1 گھنٹے بعد دفتر آنے کو کہا تھا، مگر لنچ میں مجھے ذرا دیر ہو گئی اور جب میں لنچ سے فارغ ہو کر 1.5 گھنٹے بعد دفتر پہنچا تو دفتر کی انتظار گاہ میں وہ موجود تھا۔ میرا دفتر سٹی کورٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جب میں اپنے چیمبر میں پہنچا تو میری سیکریٹری نے بتایا، بیگ صاحب، صدیق نامی ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کورٹ میں آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا وہ کورٹ سے سیدھا یہاں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، صدیق صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ صدیق کی عمر 50 کے قریب تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا وہ محمود آباد میں رہائش پذیر تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ السلام علیکم کہتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ ملایا اور ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ آرام سے بیٹھ کر یہاں مجھے ساری بات بتائیں۔ پھر میں نے رف پیٹ اپنے سامنے رکھ لیا اور قلم سنبھال کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے اپنے خیالات کو جمع کیا، پھر نہایت ہی افسردہ انداز میں گویا ہوا، بیگ صاحب، سندل کی بدقسمتی کی کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن فی الحال میں آپ کو حالیہ واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ صفدر بیگ سے شادی اس کو راس نہیں آئی، پھر وہ شادی کی تفصیل میں کھو گیا۔ میں نے بیچ میں وقفہ دے کر سوال کیا، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ سندل کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا؟ اس نے بتایا، اس کی شادی کو بھی صرف 8 ماہ ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، صفدر بیگ کے قتل کا معاملہ کیا ہے؟ صدیق نے ایک کمزور سی سانس لیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، کل دوپہر میری بیوی نے دفتر فون کر کے مجھے بتایا کہ پولیس سندر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس پر صفدر بیگ کے قتل کا الزام ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ان دنوں سندل اپنے میکے آئی ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، وہ کل صبح ہی وہاں پہنچی تھی، میں اس وقت تک دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ میری بیوی نے بتایا کہ اپنے شوہر سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے کہا، جب سے سندل کی شادی ہوئی ہے اس نے اپنی سسرال میں ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بری گھڑی تھی جب سندل نے یہ قدم اٹھایا۔ میں چونکا، کیا سندل نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، اس نے مہم سے جواب دیا۔ کھل کر بتائیں گے آپ مجھے اس بارے میں؟ بس بیگ صاحب، صدیق نے گہری سانس لی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے، اس لیے ہم نے زیادہ مخالفت بھی نہیں کی۔ ویسے میرے دل میں شروع ہی سے یہ کھٹکا تھا کہ یہ گاڑی زیادہ عرصے چلے گی نہیں، اور دیکھ لیں 8 ماہ بعد اس شادی کا کیا انجام سامنے آیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنے دل کے کس کھٹکے کا ذکر کیا ہے؟
قصہ کیا ہے یہ؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، بیگ صاحب، بے میل شادیوں میں اکثر مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں بھی اس حوالے سے ڈر رہا تھا، اور شادی کے فوراً بعد ہی میرا یہ ڈر حقیقت بھی بن گیا۔ سندل نے اپنی سسرال میں ایک دن بھی سکا نہیں گزارا۔ بے میل شادی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے سندر اور صفدر بیگ کی شادی کس لحاظ سے بے میل تھی۔ اس نے بتایا، جناب، ہمارے سوشل اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 10 ماہ پہلے سندل جس فرم میں کام کرتی تھی، بیگ صاحب اس کا مالک تھا، یعنی سمجھ بیگ کا اکلوتا بیٹا، وہ ساری ہی جائیداد اور کاروبار کا اکلوتا وارث۔ یہ لوگ بہت بڑا بزنس چلاتے ہیں۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے والی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس شادی کے لیے سمجھ بیگ آسانی سے تیار ہو گیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے تو اس نے تھوڑا تامل کیا، پھر بولا، صفدر کا باپ سمجھ بیگ کسی کھاتے میں نہیں۔ اس گھر میں صفدر کی ماں سائقہ کی چلتی ہے، اور سائقہ نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ پھر یہ شادی کس طرح ہو گئی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی ہی بھائیمی رضامندی سے۔ آپ کا مطلب ہے کورٹ میرج؟ جواب میں اس نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ میں نے متعصب انداز میں پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ سندل نے اپنی سسرال میں ایک دن بھی سکھ سے نہیں گزارا۔ اسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ آپ کے بیان کے مطابق سائقہ اس رشتے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ ماجرا کیا ہے یہ؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، کورٹ میرج کے بعد سائقہ نے سندل کو اپنی بہو تسلیم کر کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ہی نوکروں جیسا سلوک کیا، اور بالآخر اس پر قتل کا الزام لگا کر گرفتار کروا دیا۔ صدیق صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے الجھن بھرے انداز میں کہا، جب سائقہ اس شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی تو پھر آپ کے جانتے بوجھتے یہ معاملہ کورٹ تک کس طرح پہنچ گیا؟ کیا آپ نے سندل کو سمجھایا تھا؟ یہ معاملہ کسی اور طرح بھی تو طے ہو سکتا ہے۔ سندل کو سمجھانے کی نوبت تو اس وقت آتی نا جب وہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتاتی۔ صفدر نے پتہ نہیں اسے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اس کے اشاروں پر ہی ناچتے ہوئے کورٹ جا پہنچی۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم نے بیٹی کی خوشی میں خوش ہونے کو ہی ترجیح دی، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ بات ختم کرتے کرتے اس کے لہجے میں کرب در آیا۔ صدیق ایک شریف النفس انسان تھا۔ اس مزاج کے لوگوں کی مجبوریاں بھی انہی کے جیسا ہوتی ہیں، جنہیں وہ کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، اور اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کیا سندل پہلے بھی لڑ جھگڑ کر میکے آتی رہی ہے؟ ہاں، 1-2 مرتبہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تو پھر آئے دن کے لڑائی جھگڑے کا جواز کیا ہے؟ صدیق نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا، سارے ہی فساد کی جڑ صفدر بیگ کی ماں سائقہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے اوپری دل سے سندل کو بہت تسلیم کیا، مگر اندر سے وہ اس کے کاٹ میں لگی رہتی۔ صفدر کی غیر موجودگی میں کئی مرتبہ اس نے کھلے الفاظ میں سندل کو دھمکی بھی دی کہ وہ اسے ایک نہ ایک روز اس گھر سے نکال کر رہے گی۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ پھر ایک دم وہ مجھے خوفزدہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صادقہ بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کل صبح واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ بیگ صاحب، آپ سندل سے ملاقات کر لیں، وہ لجاج آمیز انداز میں بولا، وہی آپ کو حقائق سے آگاہ کر سکے گی۔ کچھ تو اس نے کھل کر بتایا ہی نہیں، اور پھر اس وقت میرا دماغ بھی پوری طرح کام نہیں کر رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ آپ سندل کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ صدیق سے مزید تفصیلات حاصل ہونے کے مجھے امکانات نہیں تھے۔ میں نے پیٹ پر ضروری باتیں نوٹ کرنے کے بعد اسے پوچھا، پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے کتنے روز کا ریمانڈ لیا ہے؟ 7 روز کا۔ پھر میں نے اسے متعلقہ تھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ سندل کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے۔ صفدر بیگ کی رہائش محمد علی سوسائٹی میں تھی۔ یہ 1000 گز پر تعمیر شدہ ایک عالی شان بنگلہ تھا، جو ان لوگوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں صدیق کی حیثیت سے بھی آگاہ تھا۔ گویا سائقہ بیگم نے مخمل میں ٹاٹ کے پیوند والی بات کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کی تھی۔ یہ محاورہ ایسے ہی موقعوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد صدیق دفتر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں پہلی ہی فرصت میں تھانے جا کر سندل سے مل لوں گا۔ آپ ایسا کریں کہ کل اسی وقت میرے دفتر آ جائیں۔ ویسے بھی 7 روز سے پہلے کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ صدیق کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اکثر کورٹ میرج کو فلاپ ہوتے دیکھا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو شادی کے بعد اپنی فیملی کو
جوائن کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی مسائل کا مربع بن کر رہ جاتی ہے۔ بہت ہی کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی ایسی نافرمانی کو معاف کر کے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، مگر نہ کسی بڑی مجبوری کے تحت انہیں برداشت کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں لڑکیوں کی مائیں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ ان کی دانش میں غیر اور ناپسندیدہ لڑکی ان سے ان کے بیٹے کو چھین کر گویا ان کے سینے پر مونگ ڈل رہی ہوتی ہے۔ کورٹ میرج کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کا فارمولہ یہی ہے کہ جب سب کی مخالفت لے کر ایک انتہائی قدم اٹھا لیا جائے تو پھر سب سے الگ تھلگ رہ کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس طرح میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں کھڑے ہونے والے جھگڑوں کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ میں رات کو 9:30 بجے دفتر سے فارغ ہوا تو گھر جانے سے پہلے میں اس تھانے کی جانب چل پڑا جہاں سندل عدالتی ریمانڈ پر تفتیش کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ جب کوئی ملزم ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے یہ مشکل کام آسان بنانے کے لیے اپنے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کیے اور سندر سے مختلف گفتگو کے لیے وہ راہ نکال لی۔ اتفاق سے اس وقت تھانہ انچارج وہاں موجود ہی نہیں تھا اور میں اس کی واپسی سے پہلے اپنا کام ختم کر لینا چاہتا تھا۔ سندر حوالات کے ٹھنڈے ٹھار اور ننگے فرش پر ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ وہاں تک آنے والے کانسٹیبل نے سندر کو پکارا اور میری جانب متوجہ کیا۔ مجھ سے کہنے لگا، جناب، ہم نے ملزمہ سے جو کچھ پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں، اگر انچارج صاحب کو پتہ چل گیا تو میری وردی اتر جائے گی۔ ارے بھیڑ کی طرح کیا بزدلی دکھا رہے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے انچارج صاحب کو تو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں چلے گا جب تک تم زبان نہیں کھولو گے، اور تمہاری زبان بندی کا نسخہ ہے نا میرے پاس۔ میں نے اپنی پاکٹ سے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے 50 روپے کا کرارا نوٹ نکال کر کانسٹیبل کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے وہ نوٹ میرے ہاتھ سے ایسے جھپٹ لیا کہ اگر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو کہیں میں اپنا فیصلہ نہ بدل لیتا۔ میں نے اس کی حریص آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قائد اعظم اگرچہ دھان پان اور کمزور جسم کے مالک تھے، مگر انگریز سمیت پوری ہی دنیا کے لوگ اس کی طاقت کو مانتے ہیں۔ تو میرا مطلب تو بخوبی سمجھ ہی رہے ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے پاس نہ ٹھہرا، فوراً ہی ہٹ گیا۔ میں مطمئن ہو کر سندر کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ مجھے تعجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کہا، سندل، میں تمہارا وکیل ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہارے مقدمے کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں صدیق صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ انتہائی شریف اور ایماندار آدمی ہیں، جرائم کی دنیا سے دور رہنے والے۔ مجھے یقین ہے ایسے شخص کی بیٹی پر قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتی۔ یقیناً کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت تمہیں اس کیس میں الجھایا گیا ہے۔ ہمدردی اور تسلی کے دو بول سن کر اس کی آنکھیں چھلک آئیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں اس کے لیے واقعی نیک اور نرم گوشہ پیدا ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ چند لمحے خاموش نگاہوں سے مجھے تکتی رہی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھے اپنے حوال سے آگاہ کرے یا نہیں۔ اس خاموشی کے دوران میں نے اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لیا۔ سندل متناسب جسم کی مالک ایک دراز قامت عورت تھی۔ عمر کا اندازہ میں نے 22 اور 23 کے درمیان لگایا۔ اس کا قد 5 فٹ اور 4 انچ رہا ہوگا۔ اس کے قد و خال بڑے ہی جاذب اور دلکش تھے۔ وہ ایک سامری سلونی اور بے انتہا پرکشش لڑکی تھی۔ اس بیتا نے سندر کے حسن میں افسردگی بھر کر اسے پہلے سے کہیں زیادہ پر اثر بنا دیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے اس پر ٹوٹنے والی آفت کی تفصیل اس کی زبانی سن لی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سندل کو ایک مضبوط پلاننگ کے تحت صفدر بیگ کے قتل میں ملوث کیا گیا تھا۔ میں نے وکالت نامے پر اس کے سائن لینے کے بعد کہا، سندل، تمہیں کسی بھی قسم کی پریشان ہونے کی یا فکر پالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے تمہارا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ انشاءاللہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں باعزت بری تو ہو جاؤں گی نا؟ میں نے پوری یقین سے کہا، کیوں نہیں، میں پہلے ہی پیشی پر تمہاری ضمانت کروانے کی کوشش کروں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک اس سے مختلف ہدایت دیتا رہا۔ میں تسلی آمیز انداز میں اسے خدا حافظ کہہ کر اس کے پاس سے چلا آیا۔ واپسی میں تھانہ انچارج سے میرا سامنا ہوا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چوکنا ہو گیا اور سرسری انداز میں بولا، بیگ صاحب، آپ میرے تھانے میں، خیریت تو ہے نا؟ آپ کی بھی مقصد آمد تو نہیں ہو سکتی؟ اس کے لہجے سے گہرے طنز جھلکتا۔ میں نے کہا، یہ میری آمد نہیں بلکہ رفعت ہے۔ میں 1 گھنٹہ پہلے ہی حاضر ہوا تھا، آپ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھے، اس لیے شرط پہ ملاقات حاصل نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے سوچا آپ کے انتظار میں بے آرام کرسی پر سوکھنے سے بہتر ہے کہ میں حوالات کا دورہ ہی کر لوں، اور ابھی میں اسی طرف سے آ رہا ہوں۔ حوالات کی طرف سے؟ وہ اچانک بے انتہا محتاط ہو گیا۔
ادھر آپ کیا لینے گئے تھے؟ میں نے اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، آپ تو جانتے ہیں صداقت صاحب، آج کل دھندا بہت ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، سارا دن دفتر میں بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ اب تو میں نے دفتر سے باہر نکل کر بھی کلائنٹ ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھ کر رہ گیا۔ تھانہ انچارج کا نام صداقت تھا، لیکن وہ رانا کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے بس سطور گہری سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میں آج کل گلی گلی محلہ بھر کر کلائنٹ پکڑ رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں نے آپ کے تھانے کا بھی چکر لگا لیا، اور اللہ کا شکر ہے تھانے کے حوالات میں مجھے کلائنٹ مل ہی گیا۔ کون؟ میں نے کہا، قتل کی ملزم سندل، جو ریمانڈ پر آپ کی تحویل میں ہے۔ اس کے تیور بدل گئے۔ اوہ! وہ برہمی سے بولا، تو اب آپ میرے تھانے میں بدماشی بھی دکھائیں گے؟ بدماشی نہیں رانا صاحب، آپ میری اس کوشش کو بدماشی نہ کہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ خاصا سمجھدار ہیں، یہ بات بخوبی جانتے کہ تلاش کے رزق کے حلال عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان نوٹوں کی اہمیت سے واقعی آپ سے زیادہ بھلا اور کون ہوگا؟ وہ میری لچے دار باتوں میں تھوڑی دیر الجھا، پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کس کی اجازت سے حوالات کی طرف گئے تھے؟ اس دوران صداقت کے کمرے میں اس کے علاوہ ایک ASI اور 2 کانسٹیبل بھی موجود تھے، مگر ان میں وہ اہلکار مجھے کہیں نظر نہیں آیا جس کی زبان بندی کے لیے میں نے 50 کا نوٹ استعمال کیا تھا۔ بندش کے کاموں میں کرنسی کے عملیات بہت ہی تیز اثر دکھاتے ہیں۔ میں نے تھانہ انچارج کے چپتے ہوئے سوال کا بڑی سادگی سے جواب دیا، رانا صاحب، آپ تو اس وقت تھانے میں موجود ہی نہیں تھے، آپ مل جاتے تو ظاہر میں آپ سے اجازت لے لیتا۔ آپ کے خیمے میں نے آپ کے عملے کے کسی فرد کو زحمت نہیں دی اور خود ہی اس طرف جا نکلا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، میری کوشش کے نتیجے میں مجھے کلائنٹ مل گیا۔ اب سندل کی حیثیت میرے موکل جیسی ہے، میں نے اپنے وکالت نامے پر اس کے سائن کروا کے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آخری 2 جملے میں نے بڑی ٹھوس انداز میں ادا کیے۔ تھانہ انچارج گہری نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ پولیس والے بڑے ہی بدلحاظ ہوتے ہیں، پر آپ جھوٹے منہ بھی مجھے چائے پانی کا نہیں پوچھیں گے۔ چلے یہ بتا دیں، آپ میری موکلہ سندر پر کون سی دفعہ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ دل ملا کر رہ گیا، فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا، ہم جتنے بھی بدلحاظ ہوں لیکن وکیلوں سے جیت نہیں سکتے، وہ ہم سے بھی کیا ہاتھ آگے کی چیز ہوتے ہیں۔ اپنے موکل کی کھال اتارنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے، اس سلسلے میں وہ کسی لو رعایت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ اس نے ایک طرح سے میرے پیشے پر چوٹ کی۔ میں نے برا مانے بغیر خوشگوار انداز میں کہا، اگر موکل اپنے موکل کی کھال اتارتا ہے تو کم از کم اس بات کا ضرور خیال رکھتا ہے کہ اس کی چھری کی دھار میں کوئی کلام نہ ہو، مگر آپ لوگ تو کندھالات سے مظلوموں اور بے قصوموں کی کھال اتارتے بلکہ کھینچتے ہیں، اور آپ کی اس مہارت سے عوام بھی بخوبی آگاہ ہے۔ اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ خاصی بے مروتی سے بولا۔ میں نے کہا، کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ کون سا سوال؟ ملزم پر دفعہ لگائے جانے والی دفعہ کے بارے میں۔ میں نے پوچھا، تمام دفعات کا اطلاق ہر قسم کے جرائم کے بارے میں قانون کی چھوٹی موٹی کتابوں میں درج ہے۔ وہ تنزیہ بولا، اور آپ نے تو ماشاءاللہ تمام ہی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اب میں آپ سے کیا عرض کروں؟ اتنا جان لیں کہ آپ کی موکل پر قتل امت کا الزام ہے اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ پھر وہ آگے سرکیڑ کر مزاح خیز انداز میں بولا، اس نوعیت کے مجرم پر شاید 302 دفعہ لگائی جاتی ہے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور جرم ثابت ہونے پر ملزم کے گلے میں رسے کی ایک مخصوص ناٹ بھی لگائی جاتی ہے، جو 3 سے نکلنے والی گولی سے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ بیگ صاحب، ایسی خوفناک باتیں تو نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عدالت میں جا کر آپ کا سارا خوف نکل جائے گا رانا صاحب، میں نے اس کے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کیس کے تفتیشی افسر تو آپ ہی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ خیر، یہ بات چھپنے والی تو نہیں بلکہ چبھنے والی ہے۔ وہ اکتاہٹ آمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اس کے بعد وہ خود کو انتہائی مصروف ظاہر کرنے کے لیے میز پر رکھی ہوئی فائلوں سے نپٹنے لگا۔ میں نے تنزیہ انداز میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور تھانے سے باہر آ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سندل کے بارے میں مختصر بتانا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ اس کو پیش آنے والے حالات سے آپ بخوبی آگاہ ہو جائیں۔ اس طرح عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کو کسی بھی قسم کی الجھن کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایک بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ درج ذیل واقعات میں سے بہت سی باتیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں ترتیب میں سنا رہا ہوں۔ اس قصے میں سے غیر ضروری باتیں نکال دینے کے ساتھ ساتھ میں نے چند واقعات دانستہ چھپا بھی لی ہیں، جن کا ذکر آگے جا کر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا۔ سندل نے BA کرنے کے بعد باپ کا سہارا بننے کی کوشش شروع کر دی۔
صدیق عمر اور صحت کی اس منزل پر تھا کہ مزید اس سے کوئی توقع رکھنا مناسب ہی نہیں تھا۔ سندل گھر میں بڑی تھی، اس سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا جو 5ویں جماعت میں پڑھتا۔ صدیق کا خیال تھا کہ اسے ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملے گی اس سے وہ کسی اچھی جگہ سندل کی شادی کر دے گا، باقی اللہ مالک ہے۔ سندل اور اس کی ماں صابرہ صدیق کے خیال سے متفق نہیں تھی۔ صابرہ کا کہنا تھا سندل کی شادی کے سلسلے میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ پہلے انہیں ذاتی گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس وقت محمود آباد میں 2 کمرے کے ایک پورشن کرائے پر لے کر رہتے تھے۔ صابرہ کا خیال تھا، اور وہ فی زمانہ بالکل درست بھی تھا، کہ اچھے رشتے اچھے گھروں میں آتے ہیں۔ شادی بیاہ ایک کاروبار کی سی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جو لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے کوئی انکار بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کی معاشرتی حیثیت کیا ہے، ان کی رہائش اپنی ہے یا پھر کرائے کی، اگر اپنی ہے تو کتنی بڑی ہے، لڑکی کے باپ کا کاروبار کیا ہے، ماہانہ سالانہ آمدنی کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ لڑکی جہیز میں اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آ سکتی ہے، لڑکے کی سپورٹ کے لیے لڑکی کے والدین کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی سسرال میں زیادہ سکھی اور باوقار رہتی ہے، جو اپنے میکے سے ٹرکو سامان جہیز کے نام پر لے کر آئے۔ کرائے کے گھر میں رہنے والے کلرک کی لڑکی کے لیے تو کسی کلرک کا ہی رشتہ آ سکتا تھا، اور صابرہ اپنی بیٹی سندل کو کسی کلرک کے ساتھ بیاہ کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی موجود تھی، وہ اس میں باعثمہ تھی، اس لیے اس نے ہر تنگی اور ترشی میں رہنا گوارا کر لیا، ورنہ یہ گزشتہ 23-24 سال میں جو اس نے مرے منہ دیکھی وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سندل اپنی ماں کی ہم خیال تھی، وہ گریجویشن کے بعد اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح کے باپ پر کوئی بوجھ نہ بن پڑے، اسی لیے وہ عملی میدان میں آگے آ گئی۔ سب سے پہلے تو اس نے ٹائپنگ سیکھی، کیونکہ کسی بھی دفتر میں ملازمت کے لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ 3-4 دفتروں میں قسمت آزمائی کے بعد وہ سمت بینک کی فرم میں پہنچ گئی۔ اس فرم کا ماحول اسے پسند آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں ٹک کر کام کرے گی، ورنہ دیگر دفتروں میں اسے چند ناخوشگوار تجربات بھی ہوئے تھے۔ وہ چونکہ اس لائن کی لڑکی نہیں تھی، اس لیے ملازمت برقرار رکھنے میں ناکام رہی، مگر سمت بیگ کے دفتر کے ماحول نے اسے بہت متاثر کیا۔ اسے یہاں اپنی عزت بہت محفوظ محسوس ہوئی۔ اس فرم کا آفس شاہراہ فیصل پر ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں تھا اور بین الاقوامی معیار پیش کرتا۔ ٹائپنگ کی حیثیت میں وہاں کام کرتے اسے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اسے محسوس کیا چھوٹے بیگ صاحب اس میں خصوصی دلچسپی لینے لگے ہیں۔ سندل کے حسن و جمال میں کوئی کلام نہیں تھا، پھر اس کے ثانی رگت نے اس کے سراپا میں ایک پراسرار جاذبیت بھی بھر دی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس کے چہرے پر چپک کر رہ جاتی۔ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہے اور اس قسم کے معاملات میں وہ کچھ زیادہ ہی تیز ہنسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مرد کو تو صرف شک ہی ہوتا ہے، لیکن عورت کو یقین ہو جاتا ہے۔ سندل کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ صفدر بیگ اس میں بھرپور دلچسپی لے رہا ہے۔ صفدر نے کامرس سے ماسٹرز کرنے کے بعد آفس میں باقاعدہ بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ فرم کے معاملات کو پوری طرح دیکھ رہا تھا۔ بڑے بیگ صاحب یعنی سمت بیگ بہت کم دفتر آتے۔ یہ شخص شراب کو پانی کی طرح پیتا اور بسا اوقات نشے میں ہی رہتا۔ صادقہ 2-3 مرتبہ اسے گھر سے نکال بھی چکی تھی۔ وہ سمت کے شرابی دوستوں سے سخت عاجز تھی۔ صادقہ نے 1-2 ماہر ڈاکٹروں سے سمت کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ سمت کے شرابی دوست مختلف حلیے بہانوں سے اس کا پرہیز تڑوا دیتے، اس طرح ڈاکٹروں کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ شراب نوشی کے سلسلے میں ساری کوششیں بیکار گئیں تو صادقہ نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صادقہ ایک حوالے سے خاصی مطمئن تھی کہ سمت اس کے اشاروں پر ناچتا تھا، مینوچی کے علاوہ اس کی ہر بات مانتا۔ صادقہ صحیح معنوں میں ایک زوردار اور دھانسو عورت تھی، جس نے گھر کے علاوہ دفتر کا نظام بھی سامان رکھا تھا۔ صفدر بیگ کی حیثیت اس کے نزدیک ایک اعلیٰ کار سے زیادہ نہیں تھی۔ بزنس کے معاملات کے لیے اس کا ایک بھائی صغیر شابی ہر معاونت کو تیار رہتا۔ سمت بیگ اس پورے ہی سیٹ اپ میں عضو معطل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، جسے شراب پینے کے سوا کسی اور شے سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ صادقہ کو آفس میں سب میڈم کہتے، وہ بہت ہی روبدار اور دبدبے والی عورت تھی۔ پورا ہی اسٹاف اس کی موجودگی میں سارا خاصا ڈرا سہما رہتا۔ سندل بھی اس کے تیور سے بہت خوف کھاتی، اور خاص طور پر جب سے اس نے صفدر کی خود میں دلچسپی محسوس کی، وہ میڈم کی طرف سے زیادہ ہی محتاط ہو گئی تھی۔ چندی روز اس کیفیت میں گزرے، پھر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔
ایک دن صفدر نے سندل کو اپنے کمرے میں بلایا اور کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ صفدر کے کمرے میں پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکی تھی، مگر وہ اب تک اشاروں کنائیوں میں ہی بات کرتا۔ سندل نے تحمل سے اس کی بات سنی اور آخر میں کہا کہ آپ کو بھی مجھ سے اسی قسم کی محبت ہو گئی ہے جسے اکثر بوسز کو اپنے دفتر میں کام کرنے والی خوبصورت لڑکیوں سے ہو جاتی ہے۔ صفدر نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا۔ ہاں، شروع میں تو سب یہی کہتے ہیں، بعد میں وہی سب کرتے ہیں، سندل نے معنقص انداز میں کہا۔ پہلے خوبصورت نظر آنے والی لڑکی انہیں اپنی محبوبہ دکھائی دیتی ہے، اس سے ادھارے محبت کرتے ہیں اور اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، دل کھول کر یا ہاتھ روک کر اس پر مال بھی خرچ کرتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد یا دنوں بعد اس سے جان چھڑا کر دوسری کا رخ کر لیتے ہیں۔ لگتا ہے تمہیں اس قسم کا کوئی تلخ تجربہ ہو چکا ہے، صفدر نے کہا۔ سندل کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ کا شکر میں بھی کسی باس کی محبوبہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکی، لیکن جاننے کے لیے ذاتی تجربہ نہیں، انسان کو اللہ نے آنکھیں اور کان بھی دی ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی۔ دوسروں کے تجربات سے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ قطعیت سے بولا، یقیناً میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تم ایک ذہین لڑکی ہو۔ میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ شاید یہ تمہاری حسن اور ذہانت کا ہی امتراز ہے جس نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا۔ میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں صفدر۔ صفدر کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ سندل کو لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا دل فرتے جذبات سے دھڑکنے لگا۔ ایک لڑکی کے لیے یہ بڑے فخر کا مقام ہوتا ہے کہ وہ کوئی پوری سچائی کے ساتھ اس کے سامنے اقرار محبت کرے، اور سامنے والا شخص اگر صفدر بیگ کی طرح ہینڈسم، تعلیم یافتہ اور دولت مند بھی ہو تو اس فخر میں 8 چاند لگ جاتے ہیں۔ لیکن سندل کوئی نادان لڑکی نہیں تھی کہ اس قسم کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی۔ اس نے اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، میں کس سے یقین کر لوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ میں جانتی ہوں مجھ میں ایسی کوئی خاص بات ہی نہیں، تمہاری کوئی خاص بات تمہیں نظر نہیں آ سکتی۔ آنکھ ہمیں ہر منظر دکھاتی ہے مگر خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اچانک اسے سوال کیا، کیا تم اپنی آنکھ کو دیکھ سکتی ہو؟ سندل نے بے اختیار پلکیں جھپکائیں اور نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ اپنی آنکھیں کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خود کو دیکھنے کے لیے کسی دوسرے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا حسن اور ذات کی خوبیاں اور شخصیت کی کشش میرے دل کے آئینے میں اجاگر ہو رہی ہے اور اسی بنا پر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سندل اپنی اس شاعرانہ تعریف پر شرما کر رہ گئی۔ اس شرماٹ میں ایک عجیب قسم کی سرشاری بھی شامل تھی، گویا اس نے صفدر بیگ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ صفدر نے کہا، میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، تمہارے پاس آزمائش کا کوئی طریقہ ہو تو تم مجھے اسے گزار سکتی ہو۔ سندل خاموشی سے سر جھکا کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ صفدر بیگ کے کمرے سے نکل تو آئی، لیکن اس کی یاد بھی سندل کے ذہن سے چپک کر باہر آ گئی تھی، اور پھر یہ یاد اس کے گھر تک ساتھ چلی گئی۔ چند روز تک یہ یاد اس کے ساتھ گھر، دفتر، دفتر سے گھر آتی جاتی رہی۔ دفتر میں صفدر بیگ سے سامنا ہونا ناگزیر تھا، لہذا اس کی یاد گائے بغائے تجدید ہوتی رہی۔ گھر میں تنہائی میں سے آتے ہی جب وہ صفدر کے بارے میں سوچی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے بھی صفدر بیگ سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک روز سندل نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صفدر سے سوال کیا، اگر میں یقین کر لوں کہ آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہو گئی ہے تو آپ اس محبت کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہیں گے؟ وہ اس وقت صفدر بیگ کے کمرے میں بیٹھی تھی اور ابھی تک اس نے صفدر کو اپنے دل کے احوال سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ صفدر بیگ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں یہ کہوں کہ میری محبت کے بدلے میں تم بھی مجھ سے محبت کرو تو یہ خود غرضی کی عظیم الشان مثال ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے سوال کا جواب کیا دوں۔ تم اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہو میری؟ وہ الجھن بھری نظر سے اپنے باس کو دیکھنے لگی۔ میں؟ وہ بولا، تم چاہو تو اس مرحلے پر واقعی میری مدد کر سکتی ہو۔ کس طرح؟ اس طرح۔ صفدر بیگ نے یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود کو میری جگہ تصور کرو اور فرض کرو میں یہی سوال تم سے کر رہا ہوں، اس صورت میں تمہارا جواب کیا ہوگا؟ صفدر صاحب، اگر آپ مجھ سے محبت کر چکے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ میں اپنی محبت کے بارے میں آپ سے کیا چاہتی ہوں تو میرا اٹل جواب ہوتا ہے شادی۔ میں بھی تم سے شادی تو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ سندل کو شاید اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ تھوڑی دیر تک جذب کے عالم میں سندل کو تکتا رہا، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یقین کر لو سندر، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکے گا؟ میں پوری کوشش کروں گا، مجھے یقین نہیں آ رہا، آ جائے گا۔ سندل قدرے مطمئن ہو گئی۔
صفدر آدھے گھنٹے تک اسے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا کہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہے گا۔ صفدر بے کو پورا اعتماد تھا کہ وہ اپنی پسند کو پالے گا۔ سندل کے اصول میں اسے دور دور تک کوئی رکاوٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا خیال سراسر غلط نکلا۔ بظاہر اتنا آسان نظر آنے والا معاملہ اس وقت الجھ کر رہ گیا جب اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں صادقہ بیگم سے بات کی۔ وہ اپنی ماں کا جواب سن کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ قطعیت سے بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ صفدر نے احتجاج کیا۔ سندل میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ غریب لڑکی ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم تو نہیں؟ جرم؟ صادقہ نے عجیب نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے، غریب ہونا واقعی کوئی جرم نہیں بلکہ ایک گالی ہے۔ صفدر، اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں نے پوچھا ہے سندل میں کمی کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے وہ ایک غریب لڑکی ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے لائق ہی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر تھوڑی دیر تک اپنی ماں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے ہمیں سبھی کچھ تو دے رکھا ہے۔ اگر سندل کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے تو اسے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ میں مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگنے دوں گی۔ آپ کی باتیں میری تو سمجھ سے بالاتر ہیں، وہ اس لیے کہ تم نے آج کل اپنی سمجھ میں سندل کو جو بیٹھا رکھا ہے، اسی لیے میری باتیں تمہارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ صادقہ بیگم نے کہا، صفدر، ان غریب گھرانے کی لڑکیوں کو تم نہیں جانتے، یہ بہت ہی عیار اور مکروہ فریب کی ماہر ہوتی ہیں۔ اپنی اداؤں سے امیر زادوں کو پھانسنے کا ہنر اور فن انہیں بخوبی آتا ہے، اور یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں، سندر ایسی لڑکی نہیں۔ تم اپنی فرم کی ایک معمولی سی ٹائپسٹ کی وکالت کر کے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اس کا جادو تم پر اثر کر رہا ہے۔ صادقہ بیگم نے تنبیہ انداز میں انگلی کو حرکت دیتے ہوئے کہا، تم اپنی ماں کی باتوں اور تجربے پر اس 2 ٹکے کی چھوکری کو ترجیح دے رہے ہو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ بات نہیں ہے۔ صادقہ بیگم نے اصراری لہجے میں کہا، بالکل یہی بات ہے صفدر، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ صفدر نے بے بسی کے عالم میں کہا، آپ یقین کریں، اس میں سندر کا کوئی ہاتھ نہیں، میں خود ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں سندل سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صادقہ چند لمحات تک اپنے بیٹے کو گھورتی رہی، پھر 2 ٹوک الفاظ میں حکم صادر کیا، یہ شادی نہیں ہو سکتی اور کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ زیادتی کر رہی ہیں آپ۔ تم ایک معمولی ملازمہ کی فریبی محبت کے نشے میں ماں کو ظالم کہہ رہے ہو صفدر؟ صادقہ نے خفگی انداز میں کہا، جانتے ہو تم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ صادقہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہاری بات اور سندل کے ہاتھ کو بخوبی سمجھ رہی ہوں۔ تم پہلے ہی فرصت میں اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، ورنہ بہت ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں، وہ مجروح لہجے میں بولا، میں سندل کو اپنے اندر سے اب کسی بھی صورت نہیں نکال سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں پہلی فرصت میں اس 17 پر لڑکی کو اپنی فرم سے نکال رہی ہوں۔ صادقہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اسے، اس نے دانی سا جملہ ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اسے اس دنیا سے بھی نکال دے گی۔ صفدر نے ماں کو جلال میں دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی۔ اس موقع پر وہ صادقہ سے الجھ کر معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ صادقہ عجیب مزاج کی عورت تھی، اسے گھر سے زیادہ باہر کی فکر رہتی۔ صفدر کا خیال تھا کہ اگر وہ باپ سمد بیگ پر مناسب توجہ دیتی تو اس کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ صادقہ ظاہر یہی کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہت فکر مند ہے، مگر در حقیقت ایسا تھا نہیں۔ سمد کا عضو معطل رہنا اس کے مفاد میں تھا، اس طرح وہ زیادہ سہولت کے ساتھ من مانیاں کر سکتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت پارٹی بازی اور تفریحات میں گزرتا، یا پھر وہ دفتر کو ٹائم دیتی، کیونکہ وہ آمدنی کی ایک ایسی مشین تھی جس کی دیکھ بھال ازحد ضروری بھی تھی۔ صفدر بیگ 11 بجے تک دفتر پہنچا تو سندل کو سیٹ سے غائب پایا۔ سندل کی ڈیوٹی 9 to 5 تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دفتر میں قدم رکھے تو سندل سیٹ پر موجود ہی نہ ہو۔ جب راتی صفدر کے لیے پانی لے کر آیا تو اس نے اسے سندل کے بارے میں سوال کیا، کیا سندل نہیں آئی؟ وہ تو آ کر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں صاحب، صغیر صاحب نے انہیں کمرے میں بلایا تھا، اس کے بعد ہی سندل اپنا پرس اٹھا کر چلی گئی تھی۔ آپ اس کے بارے میں صغیر صاحب سے پوچھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے چپراسی سے کہا۔ صغیر شاہ صادقہ کا بھائی تھا اور فرم میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا۔ خاص طور پر
جب سے سمد بیگ نے فرم کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی تو صغیر شاہ فعال ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ صفدر کو اپنا ماموں کبھی بھی اچھا نہیں لگا، مگر وہ ماں کی وجہ سے مجبور تھا، تو اسی لیے وہ صغیر شاہ کو بھی برداشت کر لیتا۔ صفدر نے انٹرکام پر صغیر شاہ سے سندل کے بارے میں پوچھا، کیا سندل آپ کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ برخوردار اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ اس کے اس انداز سے صفدر کو بہت چڑ تھی، بلکہ میں نے اسے کچھ بتایا ہے جسے سن کر وہ چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ صفدر کو ماموں کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ نے اسے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا برخودار، میں نے تو میڈم کے احکام کی تعمیل کی ہے۔ صغیر شاہ بھی عام ملازمین کی طرح صادقہ بیگم کو میڈم ہی کہتا۔ شاید اسے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہن کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے اور حافظ کی پابندی خود پر بھی لازم سمجھتا ہے۔ گزشتہ روز صادقہ اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کر چکی تھی، تاہم پھر بھی صفدر بیگ نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور صغیر شاہ سے پوچھا، میڈم نے آپ کو سندل کے بارے میں کیا احکامات دیے تھے؟ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ڈسمس، فنش۔ میڈم نے رات ہی کو فون کر کے مجھے یہ فرض سونپ دیا تھا، میں نے آتے ہی اس کا حساب کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اب ہمیں اپنے آفس کے لیے ایک نئی ٹائپسٹ کی ضرورت ہے، میں نے اس اخبار کے لیے اشتہار میں بھی بک کروا دی ہے، کل ہی سے امیدوار آنا شروع ہو جائیں گے، آپ انٹرویوز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کو صفدر نے اچھی طرح محسوس کیا۔ یہ نیک کام آپ ہی کریں صغیر صاحب، اس نے جھنڈار آمیز انداز میں کہا اور ریسیور کو کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ سارا ہی دن صفدر نے دفتر میں بے چینی سے گزارا۔ دوسرے روز اس کے لیے صفدر کا ٹیلی فون آ گیا۔ نہایت ہی مختصر گفتگو کر کے اس نے کسی پرسکون مقام پر ملاقات طے کر لی۔ شام 5 بجے دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ صفدر نے اسے بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سبھی کچھ ممی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ایک آدھ دن میں تمہیں کسی بھی اچھے سے آفس میں رکھوا دوں گا، میرے تعلقات بہت دور تک ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، صفدر مجھے فی الحال نوکری کی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ جب سے وہ دونوں آپس میں بے تکلف ہوئے تھے، سندل بھی آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ تمہارے تعلقات بہت دور تک ہیں، یہ بات بھی مجھے معلوم ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارے تعلقات جلد از جلد مجھ تک محدود ہو جائیں۔ میں خود بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے۔ صفدر نے سچے دل سے کہا، اسی سلسلے میں نے ممی سے بات بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں دوسرے ہی روز تمہیں انہوں نے ملازمت سے برخاست کر دیا۔ مطلب سمجھتی ہو نا اس کا؟ وہ گمبھیر آواز میں بولی، خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں، تمہاری ممی اور میری سابق میڈم اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، صفدر نے نگاہ چڑھاتے ہوئے کہا، معاشی اور معاشرتی تفرقات۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بہت ہی مالدار گھرانے کی لڑکی سے کروانا چاہتی ہیں۔ صفدر نے کہا، نظر تو یہی آ رہا ہے، لیکن میں صرف اور صرف تمہیں سے شادی کروں گا۔ سندل نے پوچھا، تمہاری ممی نے تمہارے لیے کوئی لڑکی تو دیکھی ہوگی نا؟ فی الحال تو یہ بات میرے علم میں نہیں، وہ پوری ہی سچائی سے بولا۔ اگر ان کی نظر میں کوئی لڑکی ہے بھی تو اس کا ذکر ابھی میرے سامنے نہیں آیا، اب آئے گا، بلکہ بہت جلد آئے گا، سندل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ صفدر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو سندل، میں ہر قیمت پر تمہیں اپناؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پورے ہی زمانے کی مخالفت کیوں نہ مول لینا پڑے۔ دیکھو صفدر، میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ سندل یک دم بہت سنجیدہ ہوئی۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کے سارے ہی فیصلے تمہاری ممی کرتی ہے، گھر کے آفس اور فرم کے معاملات میں بھی وہی اتھارٹی ہے۔ تمہاری ڈیڈ کی حیثیت شامل باجا سے زیادہ کی نہیں، وہ خاموش شو پیس کی مانت اس سیٹ اپ میں موجود ہیں۔ ان سارے ہی حالات میں تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، میں کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے تیار کر لوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن تم کیا کرو گے؟ شادی میں دونوں ہی خاندانوں کی شرکت لازمی ہوتی ہے اور شرکت سے قبل ان کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ صفدر فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں ایک مرتبہ پھر ممی سے بات کروں گا، اور اگر انہوں نے اس سلسلے میں کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر میں کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ مثلاً، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ کورٹ میرج؟ ہاں، صفدر نے کہا، یہ آخری راستہ تو ہمارے سامنے ہر وقت کھلا پڑا ہے۔ تم یہ راستہ اس لیے دیکھ رہے ہو کہ تمہاری ممی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سندل نے کہا، لیکن اس راستے پر چل کر میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا، میں اپنے والدین کو اس شادی کے لیے تیار کر لوں گی۔ صفدر نے کہا، میں تمہاری پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔
فرض کرو اگر تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہو تو پھر بھی مسائل کھڑے رہیں گے. تمہارے والدین یہ ضرور چاہیں گے کہ میرے والدین اس شادی میں پیش ہوں، جو کہ ناممکن سی بات ہے. سندر نے پرتشویش انداز میں کہا، یہ بات تو ہے. صفدر بولا، تم فی الحال اپنے ذہن کو کسی پریشانی میں نہ الجھاؤ. میں پہلے ممی سے فائنل بات کر لوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا. سندر قدر مطمئن ہو گئی. 2 روز بعد ایک مناسب موقع دیکھ کر صفدر نے صادقہ سے بات کی. صادقہ بھی پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، ٹس سے بت نہیں ہوئی. یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ممی؟ صفدر نے مایوسی سے پوچھا. اگر سندل سے شادی کرنے کی اجازت نہ دینے کی بات ہے تو واقعی یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے. اور اگر صرف تمہاری شادی کا معاملہ ہے تو میرے ذہن میں اس کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ منصوبہ ہے. کیسا منصوبہ؟ انہیں پتا میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں. کہاں، کس سے؟ ہے ایک بہت ہی اچھی لڑکی میری نظر میں. کون ہے وہ؟ صادقہ نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اس لڑکی کا نام صدف ہے اور تم بھی اسے اچھی طرح سے جانتے ہو. آپ کس صدف کی بات کر رہی ہیں؟ وہ چونک کر بولا. کہیں آپ کا اشارہ صغیر ماموں کی بیٹی صدف کی طرف تو نہیں؟ ہاں، میں بالکل اسی صدف کا ذکر کر رہی ہوں. صفدر نے برا سا منہ بنایا. کیا میں اس سے شادی کروں گا؟ کیوں؟ کیا خرابی ہے میری بھتیجی میں؟ بات خوبی یا خرابی کی نہیں، پھر کیا بات ہے؟ میں صدف کو پسند ہی نہیں کرتا. وہ ہاتھ کو نچا کر بولی، تم تو اپنے ماموں کو بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ننیال والوں سے تو تمہیں جسے خدا واسطے کا بہر ہے. تمہارے دودھیال کے کرتوت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. اپنے شرابی باپ کو ہی دیکھ لو. کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ صادقہ ایک زبان دراز اور تیز و ترار عورت تھی. وہ جب بولنے پر آتی تو پھر کسی کی سنتے ہی نہیں تھی. صفدر کے لیے ماں کے رشتے کا احترام واجب تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا. آخر میں اس نے تحمل سے کہا، بات یہ ہے ممی، اگر میں صغیر ماموں اور اس کی بیٹی صدف کو پسند نہیں کرتا تو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. بس وہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے. ان کی آڑ میں آپ خام خواہ ڈیڈی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. شراب نوشی کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، میں یہ بات بھی مانتا ہوں، لیکن ہم معاشرے کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ ایک عام سی بات ہے. اس کی وجہ سے آپ کو منہ چھپا کر جینے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، تو اب تم مجھے اچھے برے کی تمیز سکھاؤ گے؟ وہ اور تیش میں آ گئی. آپ میری بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں. تم کچھ بھی کہو لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، صادقہ نے گمبھیر انداز میں کہا. تم چاہے صغیر اور صدف کو پسند کرو یا نہ کرو، مگر میرے لیے وہ لوگ بہت اہم ہیں. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ میری خواہش کے سامنے سر جھکا دو. اس کا مطلب ہے آپ کو میری خواہش کا کوئی احساس ہی نہیں. تم ابھی نادان ہو، سندل کی مکاری کو محبت سمجھ رہے ہو. اگر مجھے اپنی نادانی کے فیصلے پر کبھی پچھتانا پڑا تو آپ سے شکایت نہیں کروں گا. وہ قطعیت سے بولی، میں تمہیں ہرگز اس شادی کی اجازت نہیں دے سکتی. صفدر نے کہا، پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا. تم جو بھی فیصلہ کرو گے اس پر عمل سے پہلے مجھے ضرور آگاہ کرو گے صفدر. صادقہ نے کہا، میں ایک ماں کی حیثیت سے تمہیں یہ حکم دیتی ہوں. اس نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مصلیتاً خاموشی اختیار کر لی. ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ سندل کو اپنانے کے لیے اس عدالت کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. اس کے علاوہ اسے کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی. وہ ماں کو راضی کرنے میں ناکام رہا تھا. صادقہ کی مرضی اور شمولیت کے بغیر سندل کے والدین کو مطمئن کرنا ممکن ہی نہیں تھا. اس بات کے امکانات بھی نظر نہیں آتے تھے کہ وہ صدیق اور صابرہ کو اعتماد میں لے کر کوئی قدم اٹھائے. اس قسم کی صورتحال میں لڑکی کے والدین کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوتے. سو اس نے کورٹ میرج کا فیصلہ کر لیا. آئندہ ہی روز سندل سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اسے ساری کہانی کہہ سنائی. اس نے خاموشی سے صفدر کی بات سنی اور کہا، صدف کو تو 1-2 مرتبہ میں نے بھی آفس میں دیکھا ہے. یہ وہی لڑکی ہے نا جسے ماڈلنگ کا بہت شوق ہے. تم نے صحیح پہچانا ہے. یہ تو ایسی بات ہے جسے بھینس کو ماڈلنگ کا شوق چڑھ جائے. ہمارے ملک میں یہی تو ایک مصیبت ہے. جو کام جس شخص کا ہوتا نہیں وہ اسے کرنے پر بدل نظر آتا ہے. کیا صدف کسی بھی زاویے سے تمہیں ماڈل نظر آتی ہے؟ اب میں تمہاری کزن پر کوئی تبصرہ کرتے ہوئے اچھی نہیں لگوں گی. سندل نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، تم نے پہلے ہی اسے ایک معقول جانور سے تشبیہ دے دی ہے. صفدر نے کہا، خدا کی پناہ، قد 5 فٹ، وزن 70 کلو، کمر 36 انچ اور عمر 30 سے نکلتی ہوئی. ان خصوصیات پر ماڈلنگ کی شوقین ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں اپنی تشبیہ پر ثابت قدم ہوں. صفدر، وہ شرارت آمیز انداز میں اسے سنرشت کرتے ہوئے بولی، یہ مت بھولو کہ وہ تمہاری امیدوار ہے اور تمہاری امی اسے بہو بنانا چاہتی ہیں. یعنی صدف کو تمہاری بیوی بنانا چاہتی ہیں. مائی فٹ، میری بیوی، صفدر نے حقارت سے کہا.
اور فرش پر زور سے پاؤں مارا۔ آئندہ ہونے والی 2-3 ملاقاتوں میں یہ طے پا گیا کہ وہ دونوں ہی کورٹ میرج کریں گے۔ اس شادی کو وہ بعد میں حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ظاہر کر دیں گے۔ سندل کے لیے اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر عدالت میں جا کر شادی کرنا اگرچہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن اس قدم کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس نے سوچا بعد میں اپنے والدین کو منا لے گی۔ اسے صفدر کی محبت پر پورا بھروسہ تھا، تو اس لیے آنکھیں بند کر کے وہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ محبت میں لوگ نتائج کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ محبت کی شادی کا نتیجہ جلدی برآمد ہو گیا، جو ابتدا میں خاصا تلخ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلخی میں کمی آ گئی، بلکہ اس تلخی کی جگہ خوشگواریت نے لے لی۔ سندل نے رفتہ رفتہ اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ صفدر بھی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ صادقہ بیگم شروع میں ہی سندل کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن 1 ماہ بعد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے صفدر سے کہہ کر سندل کو بنگلے میں بلوا لیا، یعنی اسے اس کا جائز مقام دے دیا گیا۔ شادی کے فوراً ہی بعد سندل کو صفدر نے کرائے کے فلیٹ میں رکھا تھا۔ صفدر کو اپنی ماں کی اس تبدیلی پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اس کایا پلٹ پر ہی حیران تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ یہ سوچا بھی کہ ممکن ہے اس مہربانی میں صادقہ کی کوئی پوشیدہ چال ہو۔ اس نے سندل کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی، لیکن سندل نے اسے صفدر کا فہم قرار دے کر بات کو ہی مذاق میں اڑا دیا۔ وہ صفدر کو اپنے جائز مقام کو حاصل کر کے اس قدر خوش تھی کہ منفی انداز کی باتوں کو ذہن میں جگہ دینے پر قطعاً تیار ہی نہ تھی۔ بنگلے میں آمد کے بعد چند ہی روز تو خیریت سے گزرے۔ اس کے بعد سات بہو کا عذری دنگل شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں صادقہ ہمیشہ میدان مار جاتی، کیونکہ سندل اسے تنہا دے جاتی اور ان یک طرفہ مورکوں کو اپنے شوروں سے بھی چھپا لیتی۔ پھر اس کی قوت برداشت آخرکار جواب دے گی۔ صادقہ ایک نئے روپ سے اس کے سامنے آئی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اس پر وار کرتی۔ اسے جو کچھ بھی کہنا سننا ہوتا وہ صفدر کی ہی غیر موجودگی میں کرتی، اور صفدر کے ہوتے وہ انتہائی میٹھی اور پرخلوص بن جاتی۔ وہ یہی ظاہر کرتی جیسے سندل کو ماں کا پیار دے رہی ہو۔ سندل نے واضح طور پر محسوس کیا صادقہ اس سے بھرپور انتقام لے رہی تھی، مگر اس طرح کہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ سندل کے ہاتھ سے صبر کا دامن اس وقت چھوٹ گیا جب صادقہ کے احمے پر صغیر شاہ اور اس کی بیٹی صدف نے مستقل بنگلے پر ڈیرا ڈال دیا۔ صغیر شاہ تو صرف نفرت آمیز نگاہوں سے ہی گھورتا تھا، لیکن صدف کھلے عام ٹرننگ کرتی۔ اس معاملے میں اسے اپنی پھپھی کی بھرپور حمایت بھی حاصل تھی۔ سندل کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آخر اس نے ان لوگوں کا بگاڑا کیا تھا۔ وہ حد الوسع ان سے بہتر برتاؤ کی کوشش کرتی۔ جب پانی اس کے سر سے اوپر ہو گیا تو اس نے صفدر سے ان لوگوں کے رویوں کی شکایت کی۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آ رہا سندر، میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ سبھی لوگ تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ سندل نے کہا، تمہارے سوا اس گھر کے ہر افراد کے 2 چہرے ہیں۔ آنٹی صادقہ، انکل صغیر اور صدف تمہارے سامنے بڑے مثبت کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں اکیلے ان کے ہتھے چڑھتی ہوں وہ جلادوں کا روپ ڈھال لیتے ہیں۔ لگتا ہے وہ مجھے اس گھر سے نکالنے پر کرمر بستہ ہے۔ مجھے پتا تھا تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے ان کے کرداروں کا دوسرا چہرہ جو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں روز ہی دیکھتی ہوں۔ صفدر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سرے دست سندل کو جھٹلا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر کے 3 افراد کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، سندل تم اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لو، میں کسی مناسب موقع پر ممی سے بات کروں گا، اور یہ جو 2 باپ بیٹی ہیں وہ چند روز کے مہمان ہیں، چلے جائیں گے واپس۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے صفدر، اب وہ ہمیشہ ہی اس بنگلے میں رہیں گے۔ یہ بات تم کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ میں نے آنٹی صادقہ اور انکل صغیر کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، سندل نے کہا۔ وہ دونوں کچھ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ صغیر شاہ اپنے فلیٹ کو کرائے پر اٹھا دیں اور وہ خود دونوں باپ بیٹی اس بنگلے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیں۔ صفدر اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سندل نے کہا، یہ تقریباً ہو چکا ہے صفدر، اور اس میں تمہاری ممی کی رضامندی بھی شامل ہے۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ منہ مدرب ہو گیا۔ اسی لیے تم مطمئن بیٹھے ہو، میں ممی سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ضرور کرو، مگر مجھے کامیابی کی کوئی امید نہیں۔ صفدر نے اگلے ہی روز صادقہ بیگم کو ٹٹولا تو سندل کا کہا ہوا سچ نکلا۔ صغیر شاہ اپنا فلیٹ کرائے پر اٹھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور جہاں تک باپ بیٹی کے بنگلے پر منتقل ہونے کی بات تھی تو وہ تو یہ کام کر ہی چکے تھے، بس ساز و سامان کی شفٹنگ باقی تھی۔ صفدر نے کمزور سا احتجاج کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے ممی۔ کیوں؟ کیا اعتراض ہے تمہیں ان کے یہاں آنے پر؟ کیا آپ کو یہ سب مناسب لگتا ہے؟ صادقہ نے پراعتماد انداز میں جواب دیا،
ہاں مجھے تو یہ سب کچھ انتہائی معقول اور مناسب لگتا ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہیں میرے بھائی اور بھتیجی کی مستقل رہائش سے خاصی تکلیف پہنچی ہے، اور میں اس کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ صفدر نے الجھے شدہ انداز سے ماں کو دیکھا۔ اس نے سوال کیا، صفدر کیا تم وہ وجہ جاننے کی خواہش نہیں رکھتے؟ خود ہی بتا دیں آپ۔ وہ بڑی سلسلے میں سندل نے تمہارے کان بھرے ہوں گے، میں اور میرے رشتے دار اس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ممی، بالکل ایسی ہی بات ہے، ورنہ تم مجھ سے انکوائری نہ کرتے۔ میں نے تو صرف آپ سے ایک بات پوچھی تھی۔ صادقہ نے سخت لہجے میں کہا، تم جورو کے غلام ہو صفدر۔ اب صفدر کی جواب برداشت دے گئی۔ وہ خاصی دیر سے صبر کیے بیٹھا تھا، اچانک ہی پھٹ پڑا۔ اس نے ان تمام رویوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں اسے سندل نے بتایا تھا۔ صادقہ بھی اپنے خلاف بہو کی شکایتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس روز وہ خاصی چیخیں چلائی، لیکن دوسرے روز حالات معمول پر آ گئے۔ صفدر نے تنہائی میں سندل کو سمجھایا کہ وہ درگزر کی عادت ڈالے، وہ ماں سے کسی بھی قسم کی غصاخی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات غصاخی کی نہیں ہے، تم انہیں کم سے کم سمجھا تو سکتے ہو نا۔ سندل نے اپنی اتنی ایک جائز اور معقول بات کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ سمجھنے والی شخصیت ہی نہیں، میں اپنی ممی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہیں تو ڈیڈی بھی آج تک نہیں سمجھا پائے، وہ اپنے سامنے کسی بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ پتہ نہیں وہ کس رو میں بولتا چلا گیا۔ سندل نے کہا، لیکن یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں، اس طرح تو ہماری ٹینشن ہی بڑھے گی۔ صفدر کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ تو فی الحال بڑھے گی اگر ہم علیحدہ کہیں اپنی رہائش کا بندوبست نہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا کہ صغیر اور صفدر یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ یہ سارا ہی فتنہ ان دونوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ صغیر مجھ سے بہت خفا ہے، ایک تو میں انہیں پسند نہیں کرتا، پھر میں نے ان کی بیٹی کو بھی بڑے کھلے الفاظ میں مسترد کیا ہے۔ صغیر بڑا ہی منتقم مزاج ہے، کوئی بھی اونچی حرکت کروا سکتا ہے۔ ان دونوں سے نپٹنے کے لیے مجھے بھرپور پلاننگ کرنا ہوگی، اور ان کے لیے ہمارے اس بنگلے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں یہاں نہ رہا تو یہ لوگ بنگلے پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیڈی نے کبھی اپنے سالے صغیر شاہ کو پسند ہی نہیں کیا۔ جب تک وہ ہوش و حواس میں تھے صغیر شاہ کو دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب جب کہ وہ ایک لا تعلق سے انسان ہو گئے تو مامو فرم میں جنرل مینیجر بھی ہو گئے، اور بنگلے میں بھی ان کی آمد و شامت شروع ہو گئی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، انکل سمد بھی اتنے مجبور اور بے بس نہیں جتنا وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت خود کو کیوں نشے میں ڈبوئے رکھتے ہیں؟ وہ چاہے تو بنگلے اور بزنس میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ صفدر نے ڈنڈیاں بھرتے ہوئے کہا، ڈیڈی پر ہمیشہ ممی نے حکمرانی کی ہے، وہ ہے ہی ایسی، شروع سے اب تک گھر میں انہی کا حکم چلتا ہوا آیا ہے۔ پھر ڈیڈی نے پتہ نہیں کس نازک موقع پر اپنا سارا ہی بزنس ممی کے نام کر دیا، اب وہی مالک و مختار ہیں، اسی لیے دفتری معاملات میں بھی وہ زیادہ دخل نہیں دیتے۔ اس انکشاف نے سندل کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ صفدر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اپنی ممی کی فرم میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہو؟ وہ جلدی سے بولا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ڈیڈی نے میرے تحفظات کا بھی بہت خیال رکھا ہے۔ بہرحال ممی کے اختیار کو نظر انداز یا چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے مجھے ہی اپنی یادداشت کے دامن کو وسیع و عریض کرنا ہوگا۔ سندل نے خود کلامی کے انداز میں کہا، تم نے تو مجھے کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے صفدر۔ صفدر بیگ نے بس ہاں میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ سندل نے بساط بھر صبر سے کام لیا، مگر ساس بہو میں کھٹ پٹ شروع ہو چکی تھی۔ پھر صفدر اور صغیر بھی صادقہ کو کمک مہیا کرتے، جبکہ سندل تنتنائی مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ جس شخص سے مدد کی طلبگار ہو سکتی تھی، اس نے سندل کے سامنے نصیحتوں کا ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑا کر دیا۔ ان حالات میں میاں بیوی کے درمیان بھی تلخیاں بڑھنے لگیں، جو جو رفتہ رفتہ چھوٹی موٹی جھڑپ کی صورت بھی اختیار کرنے لگی۔ وقوع کے روز بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ میاں بیوی کے بیچ اس قدر بحث بڑھ گئی کہ سندل غصے میں اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ بعد ازاں پولیس نے اسے محمود آباد سے اپنے شوہر کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ تھے وہ حالات جو سندل کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ میں نے چند باتیں دانستہ یہاں پر بیان نہیں کی، آپ اسے مسئولیت کا تقاضا سمجھ لیں۔ یہ تمامی باتیں میں عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ پولیس نے ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنی موکل کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر مجھے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی ہی مشکل سے ہوتی ہے، خاص طور پر جب اتقاضہ کے پاس قتل کا کوئی عینی شاہد بھی موجود نہ ہو۔ سندل کے کیس میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال
جج نے باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر چند ضروری باتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول صفدر میت کی موت صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ اس کی موت کا سبب دل میں گھسنے والی وہ گولی تھی جو 0.32 کیلیبر کے پستول سے چلائی گئی۔ مقتول کے جسم میں سے 2 گولیاں برآمد ہوئیں، دوسری گولی صفدر کے پیٹ میں لگی۔ تاہم جان لیوا وہی گولی ثابت ہوئی جس نے دل کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایکسپرٹ نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ دل میں لگنے والی گولی کے بعد 10-15 منٹ میں ہی مقتول کی موت واقع ہو گئی۔ آئندہ پیشی پر عدالت کے باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور میری موکلہ یعنی اس مقدمے کی ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انتقاضہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انتقاضہ کے گواہوں سے کل 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا تذکرہ کروں گا جو میری نظر میں اہم ہوں گے۔ سب سے پہلے جج کی اجازت لے کر اس مقدمے کا تفتیشی افسر کٹہرے میں آیا۔ انتقاضہ کے حق میں اور اپنی کارکردگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ انتقاضہ کی وضاحت ختم ہوئی تو میں جناح کے لیے گواہ والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے اس کا سراتاپا جائزہ لیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ صلاح الدین۔ میں نے کہا، صلاح الدین صاحب، اگر میں آپ کو تفتیشی افسر کے بجائے آپ کے اصل نام سے پکاروں تو آپ کو یہ اثر تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ مجھے صلاح الدین یا آئیو یا پھر تفتیشی افسر ASI جو دل چاہے کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ وہ رینک کے اعتبار سے ایک ASI تھا۔ میں نے باقاعدہ سوالات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کو اس واردات کی اطلاع کتنے بجے ہوئی تھی؟ تھانے میں رکھے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع 9:50 پر دی گئی۔ میں نے پوچھا، اطلاع کس نے دی تھی اور کس ذریعے سے؟ یہ اطلاع فون پر دی گئی اور اطلاع دینے والے شخص کا نام تھا صغیر شاہ، جو مقتول کا سگا ماموں ہے اور ان کی فرم کا جنرل مینیجر بھی۔ کریکٹ۔ میں نے سر کو ہاں میں لایا اور پوچھا، آپ کتنے بجے جائے واردات پر پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ایکسیلنٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ نے کافی ایفیشنسی دکھائی ہے، ورنہ پولیس والے ڈرامی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل تقاضا نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ فاضل وکیل محکمہ پولیس کے لیے قابل اعتراض الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انہیں سلسلے میں تنبیہ کی جائے۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو درست مانتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے الفاظ میں سے ہر ڈرام کو خارج کر دوں۔ میں نے جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الفاظ کو سست اور غیر ذمہ دار بدلتے ہوئے انکوائری افسر سے دوبارہ وہی سوال پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تمام پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اس سلسلے میں کوتاہی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں نے اگلا سوال کیا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتول کی پوزیشن کیا تھی؟ جائے واردات کا تفتیشی نقشہ چالان کے ساتھ موجود ہے، جس میں خاص طور پر مقتول اور آلۂ قتل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وکیل تقاضا اچانک بول اٹھا، لگتا ہے آپ نے کیس فائل کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا۔ اس نے ایک طرح سے مجھ پر چوٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے پوچھا تھا، میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو قاتل کی گولیوں کا نشانہ بننے والا صفدر بیگ زندہ تھا یا پھر اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں؟ اس نے بتایا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی، جبکہ ہم 10:30 بجے وہاں پر پہنچے تھے۔ آلۂ قتل آپ کو جائے واردات پر ہی پڑا مل گیا تھا؟ جی ہاں۔ میں نے جناح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتول کو جس آتشی ہتھیار سے قتل کیا گیا وہ ایک پستول ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ آلۂ قتل حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پستول کے چیمبرز کتنے خالی تھے؟ 3 گولیاں اس وقت چیمبرز میں موجود تھیں۔ اس نے بتایا، اس کا یہی مطلب ہے کہ باقی 3 چیمبرز خالی ہو چکے تھے۔ آپ نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ مقتول کے جسم سے صرف 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں، ایک دل کے اندر سے اور دوسری پیٹ سے۔ تیسری گولی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کہیں سراغ نہیں ملا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ممکن ہے پستول میں سے ایک گولی پہلے ہی کبھی چلائی گئی ہو،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے سرے سے 5 گولیاں ہی بھری گئی ہوں۔ ایسا کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ کوئی پابندی نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور اگلا سوال کیا، آپ نے آلہ قتل پر سے فنگر پرنٹس تو ضروری اٹھائے ہوں گے؟ اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ والا پستول کو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کسی کپڑے وغیرہ میں پکڑ کر استعمال کیا گیا تھا، اسی لیے واضح فنگر پرنٹس نہیں بن سکے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل نے دستانوں کا استعمال کیا ہو۔ اس نے تائید کی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے میری موکلہ کو کتنے بجے گرفتار کیا؟ لگ بھگ 11:30 بجے۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے موکلہ نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے؟ اس نے بتایا، جس شخص نے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی اسی نے مجھے بتایا کہ سندل نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ محمود آباد کا پتہ ہمیں مقتول کی ماں صادقہ بیگم نے دیا۔ اس واردات کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گئی تھی اور صادقہ بیگم کو پورا ہی یقین تھا کہ وہ سیدھے اپنی میکے پہنچی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ ہم نے ملزم سندل کو اس کے والدین کے گھر واقع محمود آباد سے گرفتار کر لیا۔ جب ہم ملزم کے میکے پہنچے تو وہ کیا کر رہی تھی؟ اپنی والدہ صابرہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ گھر میں تو کون کون موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ان دونوں کے سوا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صدیق کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سندل کی گرفتاری کے وقت وہ اپنی دفتر میں تھا اور اس کی بیوی صابرہ نے فون کر کے اسے اس واقعے کی اطلاع دی۔ سندل کا چھوٹا بھائی یقیناً اس وقت اسکول گیا ہوگا۔ میں نے تفتیشی افسر سے سوال کیا، ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد آپ نے اس کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ ظاہر ہے یہ تو کارروائی کا حصہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حالانکہ آلہ قتل پر کسی بھی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے عام سے انداز میں کہا، اس لیے لگتا ہے آپ خاصے ہوشیار اور فرض شناس ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، پھر سادگی سے بولا، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اقدامی مرحلے کی طرف لاتے ہوئے کہا، آپ نے گرفتاری کے بعد ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کیا تھا؟ یہ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے فائرنگ کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر موجود باوردی ذرات کا بھی پتہ چلا لیا جاتا ہے۔ عام طور سے ذرات یہ دکھائی نہیں دیتے۔ تفتیشی افسر ایس آئی صلاح الدین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ہم نے اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ملزم سندل میکے پہنچنے کے بعد اپنا منہ ہاتھ اچھی طرح دھو چکی تھی، اس لیے ہم نے اس کے ہاتھوں کا یہ ٹیسٹ نہیں کروایا۔ میں نے کہا، تو آپ کے خیال میں ہاتھ دھونے سے وہاں موجود تمامی بارودی ذرات رخصت ہو جاتے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا کیا؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بہرحال آپ کو یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ہمیں یہ اس کیس میں ایک عینی شاہد مل گیا تھا، اس لیے بھی ہمیں یقین تھا کہ قتل ملزم سندل شاہ نہیں کیا ہے، اور آپ کا اشارہ تقاضا کہ ایک معزز گواہ صغیر شاہ کی طرف ہے۔ اس نے ہمیں گردن کو ہلایا۔ ہم نے پوچھا، گرفتاری کے وقت میرے موکل نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، ملزم سندل نے اس وقت فیروزی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ شلوار سادہ تھی جبکہ قمیص پھولدار۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد جج کی اجازت پا کر وکیل تقاضا نے اپنا پہلا گواہ پیش کیا۔ صادق علی نامی یہ شخص صادقہ کا ایک گھریلو ملازم تھا جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا۔ صادق کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ بیان اس بیان سے بڑی حد تک ملتا جلتا تھا جو اس نے وقوع کے روز پولیس کو دیا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ عدالت میں گواہوں کو باری باری بلایا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں صرف ایک گواہ کٹہرے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ احتیاط اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ایک شخص کی گواہی سے دوسرے کا بیان متاثر نہ ہو۔ جج کے حکم پر بعض پیچیدہ کیسز کے اندر بے وقت 2 گواہوں کو ایک ساتھ کمرے میں کھڑا بھی کر دیا جاتا ہے، اور ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب جج کسی معاملے میں براہ راست تصدیق یا تردید چاہ رہا ہو۔ دونوں ہی گواہ باری باری کٹہرے میں آ کر جج کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تقاضا کے گواہ صادق علی کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل تقاضا نے اسے چند ضروری نوعیت کے سوال پوچھنے کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ پھر میں کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صادق علی، تمہیں صادقہ بیگم کے پاس کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال۔
تمہاری ملازمت کی نوعیت کیا ہے؟ میں ہر قسم کے اوپری کام کرتا ہوں۔ کیا تمہاری رہائش بھی صادقہ بیگم کے بنگلے ہی میں ہے؟ جی ہاں، اس نے بتایا۔ اکیلی جان ہوں، اس لیے ادھر ہی سرونٹ کوارٹر میں پڑھا رہتا ہوں۔ میں نے سسری انداز میں پوچھا، اکیلی جان کیوں ہو بھائی؟ کیا تم نے ابھی تک شادی نہیں کی یا تمہاری فیملی کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے؟ اس نے کہا، میں ابھی تک کما رہا ہوں۔ صادق علی، تم گزشتہ 5 سال سے صادقہ بیگم کے بنگلے پر ملازم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے بیگ صاحب کی شادی تمہاری نظر کے سامنے ہوئی تھی؟ جی ہاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ ملزمہ سندل تمہیں کیسی لگتی تھی؟ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے میری موکل کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک ہی تھا جناب۔ اس دوران میں کبھی تمہاری اس سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سندل صاحبہ کی حیثیت میری مالکن جیسی ہی تھی۔ ایک نوکر اپنی مالکن سے کیوں کر لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ صادقہ بیگم سے اس کی اکثر لڑائی فساد ہوتا رہتا؟ وہ گول مول جواب دیتے ہوئے بولا، اب تو سیانے آدمی ہیں، ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ نوک جھونک لازمی ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ صادقہ بیگم غصے کی خاصی تیز ہے۔ میں نے کہا، کیا ملزم سندل بھی اسی طبیعت کی مالک تھی؟ کیونکہ دونوں میں جب دو طرف کا مقابلہ ہو تو پھر جنگ لازمی ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا، ملزم سندل صلح پسند اور خوش اخلاق تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے صادقہ بیگم اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی۔ وہ محتاط انداز میں بولا، میں نے کبھی اس حد تک جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے پوچھا، وہ کوئی کہ روز تم بنگلے پر موجود تھے؟ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس روز کیا واقعہ پیش آیا؟ اتغاثہ کے گواہ صادق علی نے جواب دیا، میں اس وقت کچن میں مصروف تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں کام چھوڑ کر آواز کی سمت لپکا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ سندل چھوٹے بیگ صاحب کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے۔ تم نے کتنے بجے فائرنگ کی؟ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ کیا تمہارا اندازہ یہ ہے کہ تم نے باقاعدہ گھڑی میں وقت دیکھا تھا؟ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب فائرنگ کی صدائیں میرے کانوں تک پہنچی تو اس وقت میں اتفاق سے دیوار گر کراک کو ہی دیکھ رہا تھا، اسی لیے یہ مجھے وقت یاد رہ گیا۔ تم نے لفظ صدائیں استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں 1 سے زائد گولیاں چلیں؟ جی ہاں، وہ 2 یا 3 گولیوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے کڑے انداز میں پوچھا، 2 یا 3؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے جتنا سبق یاد کرایا گیا تھا اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، جب تم فائرنگ کے مقام پر پہنچے تو تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ میں نے چھوٹے صاحب کو خون میں لت پت پایا۔ ان کا لباس سینے اور پیٹ کے مقام سے خون آلود ہو رہا تھا۔ کیا مقتول اس وقت تک زندہ تھا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ایک جھجھری لیتے ہوئے بولا۔ میں صفدر صاحب کی حالت دیکھ کر بے انتہا خوفزدہ ہو گیا، اس لیے میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دے سکا کہ وہ اس وقت زندہ تھے یا پھر جان ہار چکے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جب تم جائے وقوع پر پہنچے تو تمہیں پتہ چلا میری موکل اپنے شوہر کو قتل کر کے بنگلے سے فرار ہو گئی ہے۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے فرار ہوتے دیکھا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے زور دے کر پوچھا، جبکہ تم فائرنگ کی آواز سنتے ہی جائے وقوع کی طرف دوڑ پڑے تھے؟ وہ بولا، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ملزم سندل کے فرار کے بارے میں تمہیں کسی اور نے بتایا؟ جی ہاں، مجھے یہ بات صغیر صاحب نے بتائی تھی۔ کیا صغیر شاہ موقع پر موجود تھا؟ جی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جائے وقوع پر اور کون کون تھا؟ صرف بیگم صاحبہ۔ تمہارا مطلب ہے صادقہ بیگم؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ صفدر بیگ کا قتل کس جگہ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ان کے بیڈ روم میں۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ نہیں جناب، اندر تو میں 10 منٹ بعد گیا تھا، لیکن بیڈ روم سے باہر ہی صغیر صاحب نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے تقاضا کے گواہ سے پوچھا، صادق علی، کیا اس موقع پر ملزم کو روکنے یا اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جناب، فائرنگ کے بعد تو بنگلے میں ایک طرح سے افراتفری سی مچ گئی۔ اس نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملزم کے تعاقب پر کون دھیان دیتا؟ میں نے پوچھا، جب تم جائے وقوع پر پہنچے تو بیڈ روم کا دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا؟ دروازہ بند تھا، اس نے مختصراً جواب دیا، اور صغیر شاہ اس بند دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جی ہاں۔ کیا صادقہ بیگم بھی
صغیر شاہ کے پاس موجود تھی یا وہ بیڈ روم کے اندر؟ میں نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو معزز عدالت کے روبرو یہ بیان کر چکے ہو کہ جائے وقوع پر صغیر شاہ کے علاوہ بیگم صاحبہ بھی موجود تھیں۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ وہ دونوں ہی بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کچن سے جائے واردات کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ فاصلہ؟ اس طرح میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم اس طرح نہیں بتا سکتے تو اس طرح بتا دو۔ وہ لچ کر بولا، میں آپ کو مطلب نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں نے سوال کیا، صادق علی تمہیں کچن سے جائے وقوع پر پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ بے مشکل 15 سیکنڈ، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ اور اگر اسی رفتار سے تمہیں جائے وقوع سے بنگلے کے مین گیٹ تک جانا پڑے تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ 30 سیکنڈ رکھ لیں، وہ الجھن بھرے انداز میں بولا، کیونکہ بنگلے کا گیٹ بیڈ روم سے خاصے فاصلے پر ہے اور راستہ بھی گھماؤ پھراؤ والا ہے۔ میں نے گواہ پر جرح ختم کر دی۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی مزید گواہ کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا جج نے تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں صادقہ بیگم کا چوکیدار صبور خان کھڑا تھا۔ صبور کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ وہ حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل تقاضا نے چند ضروری سوالات کے بعد اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے چوکیدار صبور خان پر توجہ مرکوز کی۔ تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ میں دن رات ادھر بنگلے پر ہی رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اپنا ڈیوٹی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم صادقہ بیگم کے مستقل ملازم ہو؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل پکا۔ صبور خان، وقوع کے وقت تم بنگلے کے کس حصے میں تھے؟ ہم ادھر گیٹ پر ہی موجود تھا۔ کیا تم 24 گھنٹے گیٹ پر ہی موجود رہتے ہو؟ اس نے ہمیں جواب دیا اور بتایا، گیٹ کے پاس جو چھوٹا سا کیبن بنا ہوا ہے نا، ادھر ہم آرام فرماتا ہے اور گیٹ پر ڈیوٹی بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب بنگلے کے ایک بیڈ روم میں فائرنگ ہوئی تو تم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، یعنی گیٹ پر موجود تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم اس وقت اپنے کیبن میں چپل تبدیل کر رہا تھا۔ کیا تم نے کیبن میں فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ ہاں، ہم نے فائرنگ سنی تھی۔ کتنی گولیاں چلیں؟ صرف 2 یا 3؟ 2۔ تمہارے دو ٹوک لمحے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے فائرنگ کی آواز بہت واضح سنی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسی لیے تمہیں فائرنگ کی تعداد اچھی طرح یاد ہے۔ وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، ہمارا کام بہت ہی توجہ سے کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، فائرنگ کی آواز سنتے ہی تم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہم بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف دوڑا۔ پھر تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے اندرونی حصے میں بھی بہت کچھ دیکھا اور بیرونی حصے میں بھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، ہمارا مطلب ہے کہ بنگلے کے اندر بیڈ روم میں ہم نے صاحب کی لاش کو دیکھا، لیکن اندر پہنچنے سے پہلے ہم نے سندل بیوی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تھا۔ اچھا، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، جیسے صبور خان نے کوئی حیرت ناک بات کی ہو۔ پھر میں نے اسے پوچھا، جب تم نے سندل بیوی کو بنگلے کے باہر کے حصے میں دیکھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بہت پریشانی اور جلدی میں بنگلے کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تم نے اس کی پریشانی کا سبب معلوم نہیں کیا؟ میں نے اسے پوچھا، اندر کیا ہوا ہے بی بی صاحب؟ یہ فائرنگ کا آواز کیسا تھا؟ صبور خان نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ پھر ملزم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اور تم؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں نے سوال کیا، تم نے اندر جا کر کیا دیکھا؟ صفدر صاحب کی لاش۔ کیا تم سیدھے ہی بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ اس نے ہمیں سر کو ہلایا۔ میں نے اگلا سوال کیا، بیڈ روم کے اندر اور کون کون موجود تھا؟ صغیر صاحب، میڈم صادقہ اور صادق علی، صبور خان نے جواب دیا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل تقاضا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے تقاضا کے گواہ صبور خان کی طرف متوجہ ہوا۔ صبور خان، تم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ پورے ہی 5 وقت کی، اور اکثر تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اس نے فخر سے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کاردار انداز میں پوچھا، اور جھوٹ کتنا بولتے ہو؟ گواہ کے جواب دینے سے پہلے ہی وکیل تقاضا چلا اٹھا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل سرکار کو دیکھا۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، فاضل وکیل تقاضا کے معزز پرہیز گواہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ اس شریف انسان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں بے پرواہی سے بولا، میں نے تو گواہ سے صرف ایک سادہ سا سوال کیا ہے۔ آپ نے گواہ کی نیت پر شک کیا ہے، اسے جھوٹا کہا ہے۔ وکیل تقاضا نے
خالد سے جوش میں کہا، آپ نے اس کی عمر کا خیال بھی نہیں کیا۔ وکیل سرکار کو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی معتمل انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا تعلق عمر کے کسی خاص حصے سے نہیں ہوتا۔ انسان جب چاہے عمر کے جس حصے میں چاہے بڑی فراخ دلی سے درغوئی سے کام لے سکتا ہے۔ پھر میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اتقاضا کے گواہ صبور خان پر جھوٹ گوئی کا الزام لگانے کا معاملہ ہے نا، تو میں نے سرے سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے تو صرف اس بندہ خدا سے اتنا پوچھا ہے کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تو نہایت ہی سادہ الفاظ میں جواب دے سکتا ہے، اس میں ایسی کیا مشکل ہو گئی؟ وکیل اتقاضا اس تقریر سے کچا ہو گیا اور خجالت آمیز نظروں سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ نے گواہ سے یہ سوال کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہے؟ انتہائی خاص مقصد کے تحت جناب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ اپنے اس مقصد کو میں بعد میں کھول کر بیان کروں گا، فی الحال یہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ میں نے کٹہرے میں موجود صبور خان سے پوچھا، کیا تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ وہ جبروس ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، ہم جھوٹ اور جھوٹ سے سخت نفرت کرتا ہے، ایسا لوگ ہم کو پسند ہی نہیں۔ ہم خود بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ میں نے کراری آواز میں کہا، جزاک اللہ۔ وہ الجھی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے جزاک اللہ کے الفاظ کر کے اس کی تعریف کی تھی یا پھر اس پر طنز اچھالا تھا۔ میں نے اسے اسی الجھن میں ڈال کر سوال کیا، صبور خان، جب تم فائرنگ کی آواز سن کر بنگلے کے اندرونی جانب دوڑے تو تمہیں ملزم سندل دکھائی دی جو بنگلے کے اندرونی حصے سے نکل کر بڑی تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تم نے اسے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولا۔ یہ ساری باتیں ہم نے ہی تو آپ کو بتائی ہیں۔ جہاں اتنی باتیں بتائی ہیں وہیں ایک اور بات بھی بتا دو، میں نے مانقص انداز میں کہا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے تکھے لہجے میں پوچھا، بنگلے سے نکلتے وقت ملزم سندل نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ ہمارے خیال میں سندل بیوی نے گلابی رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا۔ خیال میں یا یقیناً؟ وہ بولا، یقیناً وکیل صاحب۔ میں نے اسے گڑبڑانے کے لیے پوچھا تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے روز خان پھیرتے ہوئے کہا، اور مجھے گواہ سے کچھ نہیں پوچھنا یو آنر، اور اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد اتغاثہ کا اگلا گواہ صدام حسین کٹہرے میں آیا۔ صدام حسین اپنے سامنے والے بنگلے میں رہتا تھا۔ ایک طرح سے وہ صادقہ بیگم کا پڑوسی ہی تھا۔ صدام کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک معروف گارمنٹ فیکٹری کا مالک تھا۔ وقوعے کے روز اس نے ملزم سندل کو اپنے بنگلے میں یعنی صادقہ کے بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس لیے پولیس نے اسے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ صدام حسین اس وقت ایک نفیس سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہی بیان وہ پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ وکیل تقاضا نے اپنی باری نپٹاتے ہوئے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وقوعے کے روز ملزم اپنے گھر سے بہت پریشانی کی حالت میں نکلی تھی۔ وکیل سرکار عدالت کو باور کروانا چاہتا تھا کہ ملزم سندل کی گھبراہٹ کے پیچھے اس کے فعل کا ہاتھ تھا۔ وہ قتل جیسا سنگین جرم کر کے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ وکیل تقاضا نے جیسے ہی گواہ کو فارغ کیا، میں جس سے اجازت لے کر کٹہرے کے قریب پہنچ گیا اور وہاں موجود صدام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کا نام بہت ہی گریسفل ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا بولا، تھینک یو، آپ کی تعریف میں کوئی مبالغہ نہیں۔ میں نے کہا، آپ کب سے صادقہ بیگم مقتول کے پڑوسی ہیں؟ کم و بیش 10 سال سے، اسے جواب دیا۔ پھر تو آپ ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ان سے زیادہ ربط و ضبط ہی نہیں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اصل میں سمت بیگ صاحب ذرا مختلف ٹائپ کے انسان ہیں اور میں دوسری لائن کا ہوں، اس لیے بھی ان سے تعلقات وسیع نہ ہو سکے۔ اور جہاں تک صفدر بیگ کا تعلق ہے تو ان سے بس سلام دعا تھی۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، آپ اس کیس میں اتغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے شامل ہیں۔ کیا یہ شمولیت آپ کی اپنی مرضی سے ہے یا پھر کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ میں از خود گواہی دینے کے شوق میں عدالت تک نہیں پہنچا اور نہ ہی اس کام کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ بس پولیس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے انہیں بیان دے دیا اور عدالت میں بھی حاضر ہو گیا۔ ایکچولی وقوعے کے روز میں نے ملزم سندل کو
اس کے بنگلے سے نکل کر گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات کی گواہی دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ یو آر رائٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، صدام صاحب، جب آپ نے ملزم کو اس بنگلے سے گھبراہٹ کے عالم میں نکلتے دیکھا تو آپ اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، وکیل صاحب، میں اس وقت بیکری سے ناشتے کا سامان لے کر واپس آ رہا تھا اور اپنی گاڑی میں ہی تھا۔ ابھی میں اپنے بنگلے سے چند گز دور ہی تھا کہ میں نے سمجھ بیگ کے بنگلے کا گیٹ کھلتے دیکھا۔ پھر وہاں سے ملزم سندل برآمد ہوئی اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف چل دی۔ اسی وقت ایک ٹیکسی نظر آئی۔ میں نے دیکھا ملزم نے اس ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی رکی تو وہ اس میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں معمول کے مطابق اپنے گھر آ گیا۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو قتل کر کے فرار ہوئی تھی۔ آپ تک یہ اطلاع پہنچائی کس نے؟ میری بیوی نے، اسی نے بتایا تھا۔ اس وقت میں اپنی فیکٹری میں تھا۔ مجھے فیکٹری پہنچے بھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا کہ میری وائف کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سامنے والے بنگلے میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوال کیا، کیوں آئی ہے وہاں پولیس؟ اس نے بتایا کہ صادقہ بیگم کی بہو نے اپنے میاں کو قتل کر دیا ہے۔ جب آپ کی بیوی نے فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تو وقت کیا ہوا ہوگا؟ اس وقت دن کے 11 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ واقعات اور تقاضا کے مطابق پولیس ٹھیک 10:30 بجے جائے واردات پر پہنچی تھی۔ اس کا مطلب تھا پولیس کی وہاں آمد کے بعد ہی یہ خبر بنگلے سے باہر نکلی۔ میں نے تقاضا کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صدام حسین صاحب، جس وقت آپ نے گھبرائے ہوئے انداز میں ملزم کو بنگلے سے نکلتے دیکھا اس لمحے کیا وجہ ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ 9 بجے کے قریب کا وقت ہوگا۔ 9 سے کچھ کم یا زیادہ، یقیناً کم۔ آپ یہ بات اتنے یقین سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس وقت گھڑی پر نظر ڈالی تھی؟ میری موکل کے مطابق وہ 8:45 بجے گھر سے نکلی تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے فوراً ٹیکسی مل گئی، اس لیے وہ بآسانی 15-20 منٹ میں محمود آباد اپنے میکہ پہنچ گئی۔ ٹھٹیرے میں کھڑے گواہ نے میرے سوال کا جواب یوں دیا، جناب، میرے اس یقین کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ملزم سندل کو دیکھنے کے فوراً ہی بعد اپنی گھڑی میں ٹائم نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں ناشتہ لے کر اپنے بنگلے پر گیا اور بعد ازاں میں بات لینے کے لیے واش روم میں جانے لگا تو اس وقت میری نظر بال کراک پر پڑی۔ وہاں 9 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اوکے، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک 9 بجے آپ شاور لے رہے تھے۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ کیا غسل کے دوران میں آپ نے سامنے والے بنگلے میں کسی فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بھی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچی۔ اس کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ اتغاثہ کے گواہ صادق علی کے مطابق اس نے فائرنگ کی آواز ٹھیک 9 بجے سنی۔ اس کے بعد میں کوئی وزن ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے وہ فائرنگ میری موکل نے کی۔ ملزم سندل نے 8:45 بجے بنگلے سے باہر آئی۔ بہرحال ٹھیک 9 بجے سامنے والے بنگلے کے بیڈ روم میں چلنے والی 2 گولیوں کی آواز گواہ صدام حسین کے کانوں میں پہنچ چکی تھی۔ آپ سے آخری سوال صدام صاحب، میں نے وٹنس باکس میں موجود گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا کیونکہ آپ کے جواب کی بہت ہی اہمیت ہے۔ وہ ایک دم گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب وقوعے کے روز آپ نے ملزم سندل کو بنگلے سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ کس قسم کا لباس پہنے ہوئے تھی؟ شلوار قمیض، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ لباس کا رنگ کیا تھا؟ فیروزی۔ کوئی اور تفصیل؟ اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، قمیض پھولدار تھی جبکہ شلوار پلین۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت مقررہ ختم ہو گیا، جج نے عدالت کی برخاستی کا اعلان کر دیا۔ صادقہ پوری تیاری کے ساتھ گواہی دینے آئی تھی۔ اس کے بناؤ سنگار سے لگتا جیسے وہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ اس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ اس نے تیز میک اپ کر رکھا تھا۔ چیختے ہوئے نارنجی رنگ کی ساڑی میں وہ کسی قیامت سے کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ صادقہ کا بیان انات اور نفرت کا آمیزہ معلوم ہوتا۔ وہ اپنی بہو کے لیے دل میں جس قسم کے جذبات رکھتی تھی ان کا اس نے کھل کر اظہار کر دیا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل تقاضا نے اپنے مفاد میں گواہ پر کچھ تباہ آزمائی کی۔ اس کے بعد میری باری آئی تھی۔ میں نے گواہ کو انتہائی ضروری امور تک محدود رکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ صادقہ بیگم، مجھے معلوم ہوا ہے آپ ملزم کو سخت ناپسند کرتی تھیں۔ آپ کو کسی نے بالکل درست معلومات فراہم کی ہیں۔ وہ کٹہرے میں کھڑی سندل کی جانب غیر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ مردود مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس نام پسندگی اور نفرت کی کوئی وجوہات تو درجن بھر ہوں گی۔ وہ بے ابتدائی سے بولی، لیکن سب سے اہم سبب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا تھا۔
یہ کسی ڈائن سے کم نہیں۔ سندل نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صادقہ کے کڑوے کسیلے جملے برداشت کرتی رہی۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کی پوزیشن بہت ہی نازک اور قابل رحم ہوتی ہے۔ اسے وکیل تغاضا اور دیگر گواہوں کے ترش اور نکیلے فقرے سن کر خاموشی رہنا پڑتا ہے۔ اس کی بے بسی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ میں نے صادقہ بیگم سے سوال کیا، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزم سندل نے آپ کے بیٹے صفدر بیگ سے باقاعدہ شادی کی تھی، اسے آپ بیٹا چھیننا تو نہیں کہہ سکتی؟ وہ اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، کیوں نہیں کہہ سکتی؟ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی صفدر مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کا فرما بردار وہ لڑکا ماں سے شاکی اور متفر رہنے لگا۔ اس کلموئی نے میرے بیٹے کا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ کاش وہ میری بات مان جاتا اور اس جنم جلی سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیتا، تو آج وہ جان سے نہ جاتا اور نہ ہی مجھے یہ دن دیکھنے کو ملتا۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ سانس درست کرنے کے لیے وہ رکی تو عدالت میں جسے سناٹے کا سما پیدا ہو گیا۔ میں نے اتنی زبان دراز عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، صفدر نادان تھا جو اس کی فریب کاری کو سمجھ ہی نہ سکا۔ میں ایسی چال باز لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے میں نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سندل جیسی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بڑی چلتا پرزا قسم کی شے ہوتی ہیں۔ میرا صفدر بھی اس مکار کی مکاری کا شکار ہو گیا۔ جی چاہتا ہے کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ وہ خاموش ہوئی تو جج حیران نظر سے بولتی ہوئی مشین کو تکنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور زاویہ سوال تبدیل کر کے صادقہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو صادقہ کی زبان کی کینچی دوبارہ سے حرکت میں آ جاتی۔ صادقہ بیگم لگ بھگ 8 ماہ آپ کے ساتھ بنگلے میں رہی ہے۔ اس دوران میں آپ دونوں کے درمیان جھڑپیں بھی رہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ درست ہے، اور ان جھڑپوں کا سبب بھی یہ خود تھی۔ میں تو حلت الامکان بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ پہلے براہ راست مجھ سے منہ ماری کرتی، بعد ازاں اس نے صفدر کو میرے خلاف بھرنا شروع کر دیا۔ اس کی سازش نے صفدر کو مجھ سے بدگمان کر دیا۔ یہ منوس نہ صرف مجھ سے پنگا لینے کے باہر تھی، بلکہ یہ اکثر و بیشتر صفدر سے بھی لڑائی اور جھگڑا کرتی نظر آتی۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ وقوعے کے روز صبح ہی سے میاں بیوی کے درمیان کسی مسئلے پر بحث و تکرار چل رہی تھی۔ میں نے اس کو گھرتے ہوئے سوال کیا، آپ اور آپ کا بھائی صغیر شاہ ان کا جھگڑا نپٹانے ان کے بیڈ روم میں پہنچے تھے اور انہیں کافی دیر تک سمجھاتے بھی رہے، مگر اس کا کوئی نتیجہ مثبت نہیں برآمد ہو سکا۔ وہ بولی، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وقوعے پر صفدر بیگ کے قتل والا معاملہ کس طرح پیش آیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، صفدر اور سندل صبح 8 بجے سے ہی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جب ان کا معاملہ کسی کنارے نہ لگا تو میں نے صغیر کو اپنے ساتھ لے کر ان کے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ ہم نے ان دونوں کو زمانے کی اونچ نیچ اور زندگی کے نشیب و فراز سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان پر ہماری نصیحت کا الٹا اثر ہوا۔ یہ بدبخت، صادقہ نے میری موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے کھری کھری سنانے لگی۔ اس موقع پر صفدر کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا منہ نوچ لیتا یا اس کا گلا دبا کر اسے اس بدزبانی سے باز رکھتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے سوا کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ صفدر کا دل و دماغ اس جادوگرنی کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ صفدر نے اسے باز رکھنے کی بجائے صغیر شاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ صغیر نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا، لیکن صفدر کبھی واضح انداز میں اور اکثر ڈھکے چھپے طریقوں سے صغیر سے نفرت کرتا۔ اس کے اس رویے کے پیچھے بھی سندل ہی کی کوئی سازش ہوگی۔ صغیر شاہ نے میرے ماں پر اسے فرم سے نکال دیا تھا، اور میں نے قدر کلامی ضروری سمجھی اور کہا، آپ وقوعے کے بارے میں کچھ بتانے والی تھیں۔ وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ جب صفدر نے صغیر کو اور سندل کو کھری کھری سنانا شروع کی تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنے باتھ روم میں چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر اس کے برخلاف ہوا۔ تھوڑی دیر تک تو ملزم کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، پھر اس شور میں فائرنگ کی آواز شامل ہو گئی۔ یک کے بعد دیگرے 2 گولیاں چلیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی تو ایک وحشت ناک منظر نے میرا استقبال کیا۔ صفدر اپنے ہی خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی سقیم غم و انداز کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں نے چیخ کر صغیر سے پوچھا، کیا ہوا ہے صفدر کو؟ اس نے بتایا، ملزمہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور خود فرار ہو گئی ہے۔ صادقہ یہاں تک پہنچنے کے بعد خاموش ہو کر آنسو بہانے لگی۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی جس سمیت عدالت میں موجود ہر شخص حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اگر ساری صورتحال سے واقف نہ ہوتا
تو یقیناً اس کی صداقاری سے متاثر ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا تو میں نے سوال کیا، صادقہ بیگم، آپ کا بیان حلق سے نہیں اتر رہا۔ جب آپ باتھ روم میں گئیں تو سندل اور صفدر آپ کے بھائی صغیر شاہ سے طلاق کرامی کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اگر سندر کو گولی چلانی ہی تھی تو وہ صغیر شاہ پر چلاتی۔ اس نے صفدر بیگ کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا؟ صادقہ نے تیوری چڑھا کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور رخائی سے بولی، یہ بات تو آپ اسی نامراد سے پوچھیں۔ اس نے سندر کی جانب باقاعدہ اشارہ بھی کیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صادقہ صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق قتل کی یہ واردات صبح 9 بجے پیش آئی، جبکہ آپ کے بھائی صغیر شاہ نے اس واقعے کی اطلاع 9:50 پر تھانے فون کر کے پہنچائی تھی۔ اس تاخیر کا سبب کیا تھا؟ ہم دونوں ہی بہت بری طرح گھبرا گئے تھے یا پھر سر پٹا گئے تھے، میں نے تیز لہجے میں کہا، یا پھر گڑبڑا گئے تھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اکیلے اس پر زور دیتے ہوئے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں، حتیٰ کہ اس وقت آپ کو جو نہایت ہی ضروری کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا۔ آپ کس قسم کی ماں ہیں صادقہ بیگم؟ میرے طرز تخاطب پر اس نے چوک کر مجھے دیکھا اور بے چین سے لہجے میں بولی، مجھے اس موقع پر کون سا ضروری کام کرنا چاہیے تھا؟ صفدر بیگ کو فوراً ہی اسپتال پہنچانے کا کام، میں نے تنقید سے کہا۔ میں نے اس پر اپنے حملے جاری رکھے اور کہا، ایک ماں سے اس قسم کی کوتاہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا جگر گوشہ لبے دم تڑپ رہا تھا اور آپ کو اس کی طبی امداد تک کا خیال نہیں آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایک ماں ہیں۔ کیا صفدر بیگ آپ کا سگا بیٹا نہیں تھا؟ میں نے ایک لمحے کا وقفہ دے کر سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ ہی نے اسے جنم دیا تھا تو پھر آپ کی ممتا ان لمحات میں کہاں جا سوئی تھی؟ کیا اس وقت آپ اپنے بیٹے کی زندگی سے بھی زیادہ کسی اہم پلاننگ کرنے میں مصروف تھی؟ ہزاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے رودھی آواز میں بتایا، صفدر میرا سگا بیٹا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ لمحوں میں ہی تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ علاج معالجے کی ضرورت زندگی کو پیش آتی ہے، وہ تو زندگی سے روٹ کر بہت دور چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، بہرحال ان حالات میں پھر بھی آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے کسی اسپتال لے کر جاتے، یہ متاثرین کا فطری رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے صفدر بیگ کو کسی بھی ایمرجنسی میں پہنچایا اور نہ ہی ملزم کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ صادقہ کے چہرے پر زردی سی نظر آنے لگی۔ آپ کے بیان کے مطابق ملزم نے صغیر شاہ کی موجودگی میں اپنے شوہر پر گولیاں برسا کر اس کی جان لے لی اور خاموشی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، ہے نا؟ یہ مزے کا خیز اور بودھی سی بات کہ ایک مرد کی موجودگی میں ملزم ماں اپنا کام کر کے چلتا بنی۔ کیا تمہارے بھائی نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ میں غصے سے آپ پر اتر آیا۔ یا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی جو ملزمہ کو پکڑنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا؟ کٹہرے میں کھڑی صادقہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے پہ در پہ حملے کرتے ہوئے کہا، معزز عدالت تجھے سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہے کہ جائے وقوع پر موجود افراد مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ کسی نے بھی ملزم کو روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنا بیان جاری رکھا، اگر تم اور تمہارا بھائی بھوکلا کر رہ گئے تھے تو تم اپنے ملازمین کو تو احکام صادر کر سکتے تھے، تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ملزم کو جائے واردات سے صاف کیوں بچ کر جانے دیا؟ وہ کمزور سے آواز میں منمنائی، ہم نے واقعی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، جھوٹ بکواس۔ میں نے تیوری چڑھائی، در حقیقت تم دونوں اس وقت حالات کو قابو کرنے کی پلاننگ میں مصروف تھے تاکہ واقعات کو اس قسم کا رنگ دیا جائے کہ میری موکلہ کو قاتل ثابت کیا جا سکے، جبکہ وہ تو بیچاری اس واقعے سے 15-20 منٹ پہلے ہی بنگلے سے رخصت ہو چکی تھی۔ تم لوگوں نے اپنے ملازمین کو اپنے بیانات یاد کروائے جو تمہارے حق میں اور ملزم کے خلاف جاتے تھے۔ کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ اس پلاننگ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ پانی وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے کرائی، پھر اپنے حلق کے مقام پر گردن سہلانے لگی۔ واضحی طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے غبارے کی ساری ہوا نکل چکی ہے۔ میں نے اپنی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، یا پھر یوں سمجھوں کہ جو اصل جواب ہے وہ تم لوگ اپنی زبان پر لانے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ تم دونوں میں سے کوئی ایک صفدر بیگ کا قاتل ہے اور دوسرا اسے کور دینے کی مہم پر کمر بستہ ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ صادقہ بیگم کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے نیچے بیٹھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر کچھ اس قسم کی حرکت پیش کر رہا تھا
جسے اسے شدید نوعیت کا چکر آ رہا ہو۔ میں نے کمر کے بل جھکتے اس کے کان کے قریب اپنا سلگتا ہوا سوال پھینکا، قاتل کون ہے صادقہ بیگم؟ آئندہ پیشی پر مقتول کے ماموں کو گواہی کے لیے آنا تھا، لیکن وہ منظر سے اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے معزز عدالت کے ذریعے اتغاثہ پر بھرپور زور ڈلوایا کہ وہ جلد از جلد صغیر شاہ کو عدالت میں پیش کرے، مگر وہ ہاتھ ہی نہ آ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو یا پھر آسمان کھا گیا ہو۔ میں نے اپنی جرح کے ذریعے جج پر ساری صورتحال واضح کر دی۔ صغیر شاہ اور صادقہ بیگم کی پوزیشن سوال نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اب تک بہت سے حقائق سامنے آ چکے تھے جن سے صادقہ اور صغیر شاہ کی ذاتیں مشکوک ہو کر رہ گئیں۔ صادقہ کے ذاتی ملازمین صادق علی اور صبور خان کے بیانات میں تضاد پایا جاتا۔ مقتول صفدر بیگ بند بیڈ روم میں فائرنگ کی گئی، جبکہ وہ دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ انہوں نے واضح طور پر فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ صادق علی نے اپنے بیان کے مطابق ٹھیک 9 بجے فائرنگ کی آواز سنی، جبکہ میرے موکل نے پورے 9 بجے اس بنگلے سے نکل چکی تھی، اور اس بات کی تصدیق صادقہ کے پڑوسی صداق حسین کے بیان سے بھی ہوئی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فائرنگ میری موکلہ نے نہیں کی۔ اس صورت میں سوالی یا انگلی جن 2 افراد کی جانب اٹھتی وہ صغیر شاہ اور صادقہ ہی تھے۔ صادق علی نے بتایا کہ فائرنگ کی آواز سن کر وہ 4 منٹ میں وقوع پر پہنچ گیا تھا، اور وہاں صادقہ بیگم اور صغیر شاہ بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع صغیر نے اسے دی تھی۔ 10 منٹ بعد اسے بیڈ روم کے اندر جانے کا موقع ملا، جبکہ چوکیدار صبور خان کا کہنا تھا کہ وہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی بیڈ روم کے اندر پہنچ گیا تھا، جہاں صادقہ بیگم اور صادق علی پہلے سے ہی موجود تھے۔ راستے میں اسے گھبرائی ہوئی سندل ملی، لیکن اس نے سندل کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں صادق علی اور صبور خان کے بیانات میں تضاد پیدا ہو جاتا۔ ایک تضاد صبور خان اور صدام کے بیانات میں بھی تھا۔ صبور کے مطابق فرار کے وقت سندل نے گلابی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ صدام حسین کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت فیروزی شلوار قمیض میں تھی، اور یہی بیان انکوائری افسر صلاح الدین کا بھی تھا۔ گرفتاری کے وقت میری موکلہ نے فیروزی شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسی طرح انکوائری افسر کے بیان اور رپورٹ میں بھی بہت سی خامیاں تھیں۔ مجھے تمام تر نکات جج کے علم میں لا چکا تھا۔ کیس جب آخری مراحل میں تھا تو اتغاثہ کا گواہ صغیر شاہ اچانک غائب ہو گیا، اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس کیس کا عینی شاہد تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اتغاثہ کے مطابق ملزم سندر نے مقتول صفدر بیگ کے جسم میں 2 گولیاں اتاری تھیں، جن میں سے ایک اس کی موت کا سبب بن گئی۔ صغیر شاہ کی روپوشی نے اتغاثہ کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے، اور صغیر شاہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والی میری جرح تھی جو میں نے گزشتہ پیشی پر صادقہ بیگم پر کی تھی۔ جج نے ساری صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صادقہ بیگم کو شامل تفتیش کرنے کا احکام دے دیا۔ اس موقع پر اس نے بہت واویلا مچایا۔ یہ دہائی دی کہ ایک تو اس کا بیٹا مارا گیا ہے، اور الٹا اس کے قتل کے شک میں گرفتار بھی اسی کو کیا جا رہا ہے، مگر پولیس اس قسم کی داد اور فریاد پر کان نہیں دھرتی۔ عدالت میں کھلنے والے حقائق انکوائری آفیسر سے بھی اب پوشیدہ نہیں تھے۔ جب صادقہ بیگم پولیس کے ہتھے چڑھی تو انہوں نے اسی کی زبان کھلوا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروا دیا۔ صادقہ نے پولیس کسٹڈی میں ایک طویل اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ریکارڈ کروایا، جس کا خلاصہ میں یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ وقوع کے روز جب میری موکل سندل اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر بنگلے سے نکل گئی تو صادقہ اپنے بھائی کو لے کر صفدر کے بیڈ روم میں گھس گئی۔ وہ میاں بیوی کی طلاق کلامی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ جب انہوں نے صفدر کو سمجھانے کے چکر میں اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلی فرصت میں سندل کو طلاق دے دے تو صفدر ان پر ہی پلٹ پڑا۔ اس روز اس نے اپنی ماں کو بھی کھری کھری سنا ڈالی۔ صغیر شاہ کو تو صفدر نے اتنا برا بھلا کہا کہ وہ تیش میں آ کر اسے مارنے کے لیے لپکا تھا۔ صفدر پہلے ہی بھرا بیٹا تھا۔ وہ صغیر شاہ اس کی بیٹی صدف سے بہت نالا تھا۔ یہ سارا ہی فساد انہی کا پھیلایا ہوا تھا۔ صدف ان دونوں اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ جب صغیر شاہ نے صفدر پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی لڑنے مرنے پر اتر گیا۔ اس نے واضح الفاظ میں اپنے ماموں کو دھمکی دی کہ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنا پستول بھی نکال لیا۔ اس موقع پر صغیر شاہ نے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور آن بھائی میں خطرناک داؤ استعمال کر کے پستول صفدر کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پھر قبل اس کے کہ صادقہ اپنے بھائی کو کسی انتہائی قدم سے باز رکھ سکتی، صغیر شاہ نے یک کے بعد دیگرے 2 فائر صفدر پر کیے۔ وہ پلک جھپکتے میں کسی کٹے ہوئے شتر کی مانت زمین بوس ہو گیا۔ فوری طور پر اس کا جسم خونوں کو گلنے لگا اور محض 10-12 منٹ میں وہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ بھائی کی حماقت اور جذباتیت سے
صادقہ کا بیٹا زندگی سے ہار بیٹھا تھا۔ اب اگر وہ کسی بھی قسم کی حماقت یا جوش کا مظاہرہ کرتی تو بھائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ صغیر شاہ کو صفدر کے قتل کے الزام میں پولیس پکڑ لے جاتی اور پھر اسے بلاخر پھانسی ہوتی یا باقی ساری عمر اس کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرتی۔ اس موقع پر باتدبیر صغیر شاہ نے اپنی بہن کو ایک انوکھی راہ سمجھائی جس پر قدم رکھ کر مزید کسی بھی نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ اس طرح وہ دونوں میری موکل سے ایک عبرتناک انتقام لینے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ سندل نے اگر ایک طرف صادقہ کی مرضی کے بغیر اس کے بیٹے سے شادی کر کے اسے حاصل کر لیا تھا تو دوسری طرف اس نے صغیر شاہ کے خواب کو بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ خواب جس میں اپنی بیٹی کو وہ صفدر کی بیوی بنا کر سارے مال و جائیداد پر قابض ہونے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ بہن بھائی نے باہمی مشاورت اور ملی بھگت سے ایسا اسٹریچ تیار کیا کہ سندل ان کے پھینکے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ صادقہ کے اقرار جرم کے بعد پولیس نے تہمت کے ساتھ صغیر شاہ کو تلاش کیا اور چند ہی روز بعد انہیں اپنی جستجو میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور پھر اس کی زبان کھلوانا پولیس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صغیر شاہ کی گرفتاری کے بعد عدالت نے میری موکل کو اس کیس سے خارج کر دیا تھا۔ ویسے صادقہ کے اقبال جرم نے سندل کی رہائی تو پہلے ہی کھول دی تھی۔ جج نے اس کیس کی ملزم والی حیثیت کو ختم کر کے مقدمے میں پابند گواہ بنا لیا۔ صغیر شاہ کی پکڑ کے بعد سندل اب ہر پابندی سے آزاد ہو گئی تھی۔